السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرتبہ دوش پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیب نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا. یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا. یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا. میں تلاش میں تھا رب کی، کہاں ڈھونڈتا میں اس کو. میں تلاش میں تھا رب کی، کہاں ڈھونڈتا میں اس کو. لیا نام جب نبی کا تو خدا سے ملنا سیکھا. لیا نام جب نبی کا تو خدا سے ملنا سیکھا. یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا. یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا. یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا. چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا. چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا. بڑا خوش نصیب ہوں میں، میری خوش نصیبی دیکھو. بڑا خوش نصیب ہوں میں، میری خوش نصیبی دیکھو. شہ انبیاء کے ٹکڑوں پہ ہے میں نے پلنا سیکھا. شہ انبیاء کے ٹکڑوں پہ ہے میں نے پلنا سیکھا. میں گرا نہیں جو اب تک، یہ کمال مرتضیٰ ہے. میں گرا نہیں جو اب تک، یہ کمال مرتضیٰ ہے. میری ذات نے علی سے ہے صدا سنبھلنا سیکھا. میری ذات نے علی سے ہے صدا سنبھلنا سیکھا. یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا. السلام علیکم. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا، مقام خون رسول یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے، ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے، ملا ہے تجھ کو جو راز زہرا، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا، جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی متی کے سر کا وہ تاج زہرا، جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی متی کے سر کا وہ تاج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، اور رسول اعظم کی پیاری دختر، شہید اعظم کی پاک مادر، جناب شیر خدا کی بانو، جناح کی ملکہ جناب زہرا، جناب شیر خدا کی بانو، جناح کی ملکہ جناب زہرا، کرم کا مخزن سخا کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا، نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ جناب زہرا، نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ جناب زہرا، سراپا رحمت سراپا راحت سراپا عفت سراپا عصمت، رسول اکرم کے دل کی ٹھنڈک بطول و عذرا جناب زہرا، رسول اکرم کے دل کی ٹھنڈک بطول و عذرا جناب زہرا، ہے غیر ممکن کہ ان کے در سے کوئی سوالی بھی آئے خالی، ہے غیر ممکن کہ ان کے در سے کوئی سوالی بھی آئے خالی، خصیم جنت خصیم کوثر خصیم دنیا جناب زہرا، خصیم جنت خصیم کوثر خصیم دنیا جناب زہرا، تمام حوریں کنیزیں ان کی غلام ان کے سبھی فرشتے، تمام حوریں کنیزیں ان کی غلام ان کے سبھی فرشتے، مگر چلاتی ہیں خود ہی چکی بغیر شکوہ جناب زہرا، مگر چلاتی ہیں خود ہی چکی بغیر شکوہ جناب زہرا، فدا ہے سائم غلام ان پر، درود ان پر سلام ان پر، فدا ہے سائم غلام ان پر، درود ان پر سلام ان پر، ہے میرا دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارا جناب زہرا، ہے میرا دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارا جناب زہرا، کرم کا مخزن سخا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا، نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ جناب زہرا، طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ بنت خیر الورا سیدہ فاطمہ، طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ بنت خیر الورا سیدہ فاطمہ، سیدہ صالحہ راکعہ ساجدہ نور شمس الضحیٰ سیدہ فاطمہ، سیدہ صالحہ راکعہ ساجدہ نور شمس الضحیٰ سیدہ فاطمہ، راضیہ مرضیہ صائمہ عاصمہ نیرہ انورہ ناظمہ ناصرہ، زاکیہ ازکیہ اکرمہ اعظمہ عکس ذل خدا سیدہ فاطمہ، زاکیہ ازکیہ اکرمہ اعظمہ عکس ذل خدا سیدہ فاطمہ، کاملہ اکملہ صادقہ اصدقہ عالمہ فاضلہ راحمہ راشدہ، شاہدہ شافیہ قاسمہ آمنہ عذرا خیر النساء سیدہ فاطمہ، کاملہ اکملہ صادقہ اصدقہ عالمہ فاضلہ راحمہ راشدہ، شاہدہ شافیہ قاسمہ آمنہ عذرا خیر النساء سیدہ فاطمہ، ہادیہ مہدیہ جیدہ ناصحہ مکیہ مدنیہ خرشیہ سرورہ، مشفقہ محسنہ ذاکرہ ظاہرہ، حافظہ حامدہ سیدہ فاطمہ، حافظہ حامدہ سیدہ فاطمہ، خائمہ دائمہ ماہیہ ماجدہ، خازنہ حاکمہ صابرہ شاکرہ، حاذقہ قائدہ احسنہ افضلہ، وارثہ پارسہ سیدہ فاطمہ، وارثہ پارسہ سیدہ فاطمہ، واعظہ واصفہ شافیہ کافیہ، راہبہ فائقہ واقفہ عارفہ، عالیہ اشرفہ قاطعہ ساطعہ، عاقلہ اطہرہ سیدہ فاطمہ، عاقلہ اطہرہ سیدہ فاطمہ، امجدہ اجملہ مخلصہ تارکہ، ثابتہ ساقیہ خاشعہ خالدہ، ان کے القاب صائم ہو کیسے بیاں ہے خرس سے ورا سیدہ فاطمہ، ان کے القاب صائم
ہو کیسے بیاں ہیں خرت سے ورا سیدہ فاطمہ، طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ، بنت خیر الورا سیدہ فاطمہ، سیدہ صالحہ راکعہ ساجدہ، نور شمس الضحیٰ سیدہ فاطمہ۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أشرف الخلق وأكرم البراء، نبينا وحبيبنا ومولانا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام الأبرار الأخيار أجمعين إلى يوم الدين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في عظمة رسوله وشرف حبيبه، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم وسعديك حقا ويقينا وإيمانا وصدقا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است. اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است. مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز. مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز. نور پاک رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین. بانوے تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا. مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق. لخت دل مصطفیٰ فاطمہ زہرا بطول، زوجہ شیر خدا فاطمہ زہرا بطول. اس کو ہے کیا واسطہ رنج سے اور فکر سے، جس کا وظیفہ بنا فاطمہ زہرا بطول. مادر حسنین ہیں، شہیدین ہیں، بنت حبیب خدا فاطمہ زہرا بطول. نور کا ایک سلسلہ آل نبی کا دیا آپ سے روشن ہوا فاطمہ زہرا بطول. آپ کی نسبت سے ہے آل نبی کا بھرم حاصل آل عبا فاطمہ زہرا بطول. جیسے ملے آپ کو شان والے والدین، کس کو ہوئے ہیں عطا فاطمہ زہرا بطول. عارف کمتر پہ بھی کیجئے نظر کرم، ہے یہ گدا آپ کا فاطمہ زہرا بطول. صلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی خیر خلقہ و نور عرشہ، نبینا و حبیبنا و مولانا و شفیعنا و سیدنا محمد وعلی آلہ و صحابتہ اجمعین. معزز محترم برادران ملت، معزز سامعین و ناظرین کرام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کے حسن توفیق سے 4 روزہ آن لائن لیکچر سیریز بعنوان فیضان سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی دوسری نشست منعقد ہوئی ہے. آپ ہم اس سے جڑے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم نے آپ کو ہم کو ایسی توفیق نصیب فرمائی اور ہم کو یہ
سعادت بخشی کہ یہ سید نساء شہزادی کونین مخدومہ کائنات بنت رسول اللہ سیدۃ نساء العالمین سیدتنا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت بابرکت میں خراج عقیدت پیش کرنے کا ہمیں موقع مل رہا ہے۔ اور جیسا کہ کل اعلان کیا جا چکا ہے، آج کے خطاب کے لیے جو ٹاپک مقرر کی گئی ہے، جو موضوع مقرر کیا گیا ہے، وہ ہے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے خصائص اور امتیازات۔ ظاہر سی بات ہے کہ خصائص کا امتیازات کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے اوصاف، کچھ ایسے نمایاں اوصاف، کچھ ایسے خصوصی اوصاف، کچھ ایسے یونیک اوصاف کہ جو آپ میں پائے جائیں کسی اور میں نہ پائے جائیں، وہی تو خصائص ہو سکتے ہیں، وہی تو امتیازات ہو سکتے ہیں۔ تو اس قسم کی ہی مضامین پر آج گفتگو ہوگی۔ ویسے تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے خصائص و امتیازات کا کوئی پورے طور پر احاطہ تو نہیں کر سکتا، لیکن حصول برکت کے لیے ہم آج کے اس مختصر سے لیکچر میں 9 نکات کے حوالے سے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے خصائص اور امتیازات بیان کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ ویسے 9 کا عدد کامل ہوتا ہے، تو بطور حصول برکت 9 نکات کے تحت، 9 پوائنٹس کے تحت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے خصائص اور امتیازات کا ہم بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اور آج کے لیکچر میں جو ٹو دی پوائنٹ بات ہے وہی پیش کی جائے گی۔ احادیث مبارکہ انشاءاللہ تعالی کل بیان کیے جائیں گے۔ آج خلاصے کے طور پر جو آپ کے خصائص مبارکہ ہیں سب احادیث مبارکہ سے، روایت صحیحہ سے ماخوذ ہیں، لیکن چونکہ پھر خطاب ہونے جا رہا ہے تو انشاءاللہ تعالی احادیث مبارکہ کل پیش کی جائیں گی، اور آج سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے خصائص اور امتیازات کے حوالے سے گفتگو کا شرف حاصل کیا جائے گا۔ سیدۃ نساء العالمین سلام اللہ علیہا کی سب سے بڑی خصوصیت جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی، اور آپ سے پہلے کسی عورت کو وہ خصوصیت عطا نہیں ہوئی، اور آپ کے بعد صبح قیامت تک کسی عورت کو وہ خصوصیت عطا نہیں ہو سکتی، وہ خصوصیت اور آپ کا وہ امتیازی وصف یہ ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے تمام عورتوں کی سرداری عطا فرمائی۔ آپ سے پہلے کسی کو یہ مقام نہیں ملا، اور آپ کے بعد بھی کسی کو یہ مقام نہیں ملے گا۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبروں سے تعلق رکھنے والی جتنی عورتیں ہیں، ان مقدس خواتین کا مقام، مرتبہ، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کے مراتب عالیہ، ان کے مقامات رفیعہ ہمارے سر آنکھوں پہ ہیں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں میں بے مثال ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جس طرح کوئی پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو، مرتبے کی بلندی کو نہیں پہنچ سکا، تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو اللہ رب العزت نے فضیلت و بزرگی کا، سیادت و کرامت کا اور جو شرف کا وہ تاج پہنایا ہے کہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے پیغمبر دنیا میں آ کے گئے، جتنے پیغمبروں سے نسبت رکھنے والی جتنی عورتیں ہیں، ان تمام عورتوں سے بلند مقام اللہ رب العزت نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کو عطا فرمایا۔ اور یہ بات کوئی عقلی دلیل کی بنیاد پر قائم ہونے والی بات نہیں ہے، اور یہ بات لاجک کے حوالے سے کی جانے والی کوئی گفتگو نہیں ہے، اور یہ بات کسی کی عقیدت کا خلاصہ، کسی کی نیاز مندی کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ عین حقیقت ہے جو زبان حق ترجمان، زبان وحی ترجمان سے صادر ہوئی۔ یہ ایسی بات ہے کہ ایسے پیغمبر نے وہ بات کہی جن کے بارے میں قرآن مجید فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں کرتے، وہ تو وہی بولتے ہیں جو ان پہ وحی کی جاتی ہے۔ جن کی زبان سے نکلنے والی ایک ایک بات من جانب اللہ ہوتی ہے، اور جن کی زبان پاک سے نکلنے والے ایک ایک جملے کا نہیں، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف کا ذمہ دار اللہ رب العزت ہوتا ہے۔ وہ ذات گرامی کہ جن کا کہنا من اللہ ہے، جن کا کہنا وحی خفی اور جن کا کہنا وحی کی ایک قسم میں شامل ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو اللہ رب العزت نے تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت بخشی
اور تمام زمانوں کی عورتوں پر آپ کو سرداری عطا فرمائی گئی۔ روایتوں میں الفاظ کا انداز بیان کا اختلاف ہو سکتا ہے، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ ایک وقت ایک بات ایک انداز میں بیان فرماتے، بعض وقت اسی بات کو دوسرے انداز میں بیان فرماتے، اور ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ تمام عالمین میں ممتاز ذات گرامی تو بی بی سیدتنا مریم علیہ السلام کی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ رب العزت نے سیدتنا بی بی مریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ آپ کو اللہ نے تمام زمانوں کی تمام عورتوں پر چن لیا۔ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اللہ رب العزت نے آپ کو تمام عالمین کی عورتوں پر چن لیا۔ یعنی اس آیت مبارکہ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام عالمین کی عورتوں میں سب سے بڑا مقام سیدتنا بی بی مریم علیہ السلام کا ہے۔ تو صحیح بات تو یہی ہے کہ سیدتنا بی بی مریم علیہ السلام کا مقام بہت بڑا ہے، آپ کی شان بہت عظیم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے آپ کی کرامتیں بیان فرمائی۔ آپ کے مقام و مرتبے کی بلندی کا حال یہ ہے کہ وہ عیسیٰ مسیح کہ جن کے جسم پاک سے مس ہو کر مردے زندہ ہو جائیں، اور وہ مسیح کہ جن کی سانس میں اللہ رب العزت نے شفا رکھی، ایسے شان والے پیغمبر کہ جو مٹی کے پرندوں میں پھونک مارتے تو حقیقت میں پرندے بن کے اڑنے لگ جاتے، ایسے شان والے پیغمبر سیدتنا بی بی مریم علیہ السلام کے بطن سے دنیا میں جلوہ فرما ہوئے۔ تو آپ کے مقامات و مراتب عالیہ کی جو بلندی ہے، جو آپ کا عوض و شرف ہے، اس میں بال کے برابر شک نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن عزیزان محترم، اب یہ بات بھی اپنی جگہ ثابت ہے کہ اللہ رب العزت کے جو فیصلے ہیں واللہ یختص برحمتہ من یشاء، وہ کسی کی مرضی کے تابع نہیں ہیں، وہ اس کی مرضی کی بات ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرعون کی بیوی آسیہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھیں، عیسیٰ کی ماں مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں، اور میری بیٹی فاطمہ تمام زمانوں کے عورتوں کی سردار ہیں۔ یہ فیصلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا۔ اب ایک بات باقی رہ جاتی ہے کہ پھر قرآن مجید کی آیت میں جو لفظ آیا ہے یا مریم، فرشتوں نے کہا تھا وقالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی، یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب فرشتوں نے بی بی مریم سے کہا تھا کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا، آپ کو خوب پاک ستھرا فرما دیا، اور آپ کو عالمین کی عورتوں پر چن لیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر اس کا جواب کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں گئے بغیر، بات کو زیادہ پھیلائے بغیر، کیونکہ اس بات کو ایک دوسرے طریقے سے سمجھنا بہت آسان ہے ایک شارٹ کٹ انداز میں، تو وہی شارٹ کٹ راستہ ہم اختیار کر رہے ہیں تاکہ بقیہ مضامین بھی قدر تفصیل کے ساتھ بیان ہوں۔ وہ شارٹ کٹ راستہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا فضلناہم علی العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میری وہ نعمت، میرا وہ انعام جو میں نے تم پر کی، جو میرا انعام میں نے تم پر کیا، اپنی نعمت جو میں نے تم پر کی۔ اور ارشاد ہوتا ہے انی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تم کو تمام عالمین، تم کو العالمین پر فضیلت بخشی۔ وانی فضلتکم علی العالمین، یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ اے یعقوب کی اولاد، میں نے تم کو انی فضلتکم، میں نے تم کو فضیلت بخشی علی العالمین، عالمین پر۔ اب وہاں ہے کہ واصطفاکی علی نساء العالمین، نساء العالمین وہاں ہے، علی العالمین یہاں ہے، وہاں بھی العالمین ہے، یہاں بھی العالمین ہے۔ تو یہاں پر بعض کمزور ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے، اور اس طرح کا خیال پیدا ہونا دو باتوں میں سے ایک بات کا نتیجہ ہے، یا تو یہ کہ لا علمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے جیسا کہ موجودہ زمانے میں اس قسم کے ریفارمرز کی کمی نہیں ہے، پڑھے نہ لکھے، نام محمد فاضل، ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے، اور وہ لوگ اپنے امیجنیشن کے، اپنے تخیل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں۔ حالانکہ عربی زبان میں ال جو آتا ہے، عربی زبان کا مبتدی طالب علم بھی جانتا ہے کہ الف لام ہمیشہ استغراق کے لیے نہیں آتا، الف لام کبھی استغراق کے لیے آتا ہے، کبھی عہد ذہنی کے طور پہ ہوتا ہے، معہود ذہنی بن کے آتا ہے، ہمیشہ استغراق کے لیے نہیں آتا۔ جہاں ال آ گیا، اگر آپ اس کے تمام معنی کرنا شروع کر دیں گے
تو بہت بڑا فساد پیدا ہوگا اور بہت خطرناک قسم کے بھیانک نتیجے نکلیں گے۔ الف لام صرف استغراق کے لیے نہیں آتا، جہاں العالمین آیا آپ ترجمہ کرتے بیٹھے تمام عالمین، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عربی زبان میں الف لام جو آتا ہے کبھی استغراق کے لیے آتا ہے، صحیح بات ہے، لیکن بعض وقت وہ عہد ذہنی کے طور پر آتا ہے۔ العالمین سے مراد یہاں پر تمام عالمین لینا کوئی ضروری نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ مخصوص عالمین، جو بولنے والا اس بات سے واقف ہے، سننے والے اس کو سمجھ رہے ہیں۔ اب خطاب یہاں پہ کس سے ہو رہا ہے؟ یا بنی اسرائیل۔ اب اس کے بعد آگے چل کے ارشاد ہو رہا ہے انی فضلتکم علی العالمین۔ اب بنی اسرائیل جان رہے ہیں کہ العالمین سے مراد کیا ہے۔ عہد ذہنی کا مطلب کیا ہے کہ بولنے والا بھی سمجھ رہا ہے کہ وہ اشارہ کس کی طرف جا رہا ہے، اور سننے والے بھی سمجھ رہے ہیں کہ وہ اشارہ کس کی طرف جا رہا ہے۔ اب بات کو آسان، ابھی اس سے زیادہ گرامیٹیکل انداز میں گفتگو کرنے کے بجائے، اب انگریزی تو سب کو آتی ہے، آپ یوں سمجھ لیجیے جیسا کہ انگریزی زبان میں ڈیفینیٹ آرٹیکل دا کا استعمال ہوتا ہے۔ when I was studying in the college، تو وہ بولنے والا سمجھ رہا ہے کہ اس کا ذہن کدھر جا رہا ہے، کون سا کالج ہے اس کے ذہن میں ہے، اور سامنے سننے والا بھی سمجھ رہا ہے کہ کس کالج کی بات کر رہے ہیں۔ تو الف لام ہمیشہ استغراق کے لیے آتا ہی نہیں ہے، سرے سے یہ بات ہی بے بنیاد ہے، یا تو یہ بات جہالت کی بنیاد پہ ہے، نمبر ایک۔ یا نمبر دو، اب انما الاعمال بالنیات ہم پرٹیکولر کسی ایک شخص کا نام لے کے نہیں بولتے ہیں، لیکن وہ ایک حقیقت ہے جو ظاہر ہو رہی، کسی ایک فرد متعین کا نام لیے بغیر۔ یہ بات میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں کہ بعض لوگوں کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے، اور نفاق اہل بیت پاک کی عداوت کی شکل میں، اہل بیت پاک کی شان میں تنقیص کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، اور شاید اس وجہ سے اس قسم کی بے سروپا باتیں کی جاتی ہوں گی، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی، جن پر قرآن نازل ہوا وہ شارح قرآن ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمع سے جو تفسیر مروی ہوتی ہے، اس کے بارے میں بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ کوئی صحابی جب کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جو عقل سے معلوم ہونے والی بات نہیں ہے، تو وہ بھی حدیث کے درجے میں ہوتی ہے، اور یہی سمجھا جاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی بول رہے ہوں گے۔ تو اب العالمین کی جب تفصیل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دی، فرعون کی بیوی آسیہ اپنے زمانے کے عورتوں کی سردار تھیں، عیسیٰ کی ماں مریم اپنے زمانے کے عورتوں کی سردار تھیں، اور میری بیٹی فاطمہ تمام زمانوں کے عورتوں کی سردار ہیں۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی، تو پھر اب وہ بحث تحقیق کی محتاجی نہیں ہے، وہ بات تو کنفرم ہو گئی، وہ بات تو قطعی ہے، اور وہ بات تو بالکل واضح ہو کر سامنے آ گئی۔ اب قرآن مجید کی اس آیت کا کیا جواب ہے کہ بی بی مریم کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، تو اس کا جواب وہی ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے بارے میں کہا فضلتکم علی العالمین، تو اب کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خیر امت سے بھی افضل بنی اسرائیل ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی فضلتکم علی العالمین، تمام عالمین پر میں نے تمہیں فضیلت بخشی، تو کیا خیر امت سے بھی بڑا مقام ان کا ہوا کیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ دوسرے روایتوں سے، روایت کثیرہ سے ثابت ہے، بلکہ خود قرآن مجید سے ثابت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام پیغمبروں کی امتوں میں سب سے افضل ہے۔ تو پھر بنی اسرائیل کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے فضلتکم علی العالمین کہا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اب اس کا کیا جواب دیں گے؟ تو ہمارا مقابل انی فضلتکم علی العالمین کا جو جواب دے گا وہاں واصطفاکی علی نساء العالمین پر ہمارا بھی وہی جواب ہوگا۔ یعنی مطلب یہ کہ وہ الف لام میرے بھائی استغراق کے لیے نہیں ہے، وہ الف لام عہد ذہنی کے لیے ہے۔ کیا مطلب نکلا اس کا مطلب نکلا کہ کئی عالمین پر، چند مخصوص عالمین پر، پرٹیکولر جہانوں پر، اور مفسرین نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا کہ ان کے زمانے کے تمام لوگوں پر، اس کا یہ مطلب ہے تمام جہانوں کا مطلب، العالمین کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ان کے زمانے کے تمام لوگوں پر اللہ رب العزت نے ان کو فضیلت بخشی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے زمانے میں کثرت سے انبیاء و مرسلین علیہم السلام کی جلوہ گری اسی خاندان عالی شان میں ہوتی تھی۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ایک سے ایک شان والے رسول، ایک سے ایک شان والے پیغمبر، ایک سے ایک عظمت والے نبی آتے رہے، تو ان کے زمانے میں تو واقعتاً اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے بادل انہی کے خاندان پر برس رہے تھے۔ تو العالمین کا مطلب یہی تھا کہ اس زمانے کے تمام لوگوں پر بنی اسرائیل کو فضیلت دی گئی۔ تو اب اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ بی بی مریم کے زمانے کی تمام عورتوں پر آپ کو فضیلت دی گئی، صاف سیدھی بات ہے۔ تفسیر القرآن بالقرآن ہے، اور پھر تفسیر القرآن بالحدیث کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، تفسیر تو ایک ایسا مقام ہے کہ یہاں عقل سے کوئی شخص کوئی بات نہیں بول سکتا، اگر بولتے ہیں تو تعویل ہے، وہ تفسیر تو نہیں ہوتی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی سب سے بڑی امتیازی شان یہ ہے کہ آپ سیدۃ نساء العالمین ہیں، یہیں پہ بات ختم نہیں ہوتی۔
نہ آپ سے پہلے کوئی سیدۃ النساء العالمین ہے، نہ قیامت کے صبح تک آپ کے سوا کوئی سیدۃ النساء العالمین ہے۔ یہ آپ کی شان ہے، یہ آپ کا سب سے بڑا امتیاز ہے۔ آپ کے والد اگر سید الکونین، سید المرسلین، سید العالمین ہیں تو پھر آپ سیدۃ النساء العالمین ہیں۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مرتبہ رکھنے والا اللہ کی مخلوق میں کوئی فرد متنفس، کوئی فرد نہیں ہے، تو پھر اللہ کی پوری مخلوق میں، آدم کی پوری اولاد میں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا پر فضیلت رکھنے والی کوئی اور عورت نہیں ہے۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ 4 پیغمبر تمام پیغمبروں کے سردار ہیں، ان 4 میں سے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ سید المرسلین کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیغمبروں کے ایسے سردار ہیں کہ پیغمبروں کی سرداری کا تاج آپ کے سوا کسی اور کے سر پر سجایا ہی نہیں گیا۔ تو اس عظمت والے باپ کے گھر میں ایسی شان والی بیٹی پیدا ہوئی کہ عورتوں کی سرداری کا تاج اس طرح سیدہ کائنات فاطمہ زہرا بطول سلام اللہ علیہا کے سر انور کی رونق بنا کہ نہ آپ سے پہلے کوئی عورتوں تمام زمانوں کے عورتوں کی سردار ہیں، نہ آپ کے بعد کوئی تمام زمانوں کے عورتوں کی سردار ہیں۔ یہ آپ کا وصف نہیں ہے، یہ آپ کا امتیازی وصف ہے، آپ کی شان نہیں، آپ کی خصوصی شان ہے کہ آپ سیدۃ النساء العالمین ہیں۔ آپ کے سوا پوری کائنات میں کوئی ایسی عورت نہیں ہے کہ جو تمام زمانوں کے عورتوں کی سردار ہو، یہ آپ کی امتیازی شان ہے۔ ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، اور بات سمجھنا مشکل نہیں ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مکرمہ کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، ہمارے سناخوں پہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے آپ کی عظمت بیان فرمائی، آپ کی شان بیان فرمائی، آپ کی کرامتیں بیان فرمائی۔ ایسے شان والے پیغمبر آپ کے گھرانے میں تشریف لے آئے، ہم ان کے مقام و مرتبے کو تسلیم کرتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وہ والدہ ہیں، اس اعتبار سے ان کا شرف ہے۔ اب پہلے یہ بتاؤ، یہاں پر غور کرنا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مقام مرتبہ بے شک بڑا ہے، لیکن کیا ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہاں یہ غور کرنا ہے۔ اگر اس بات پر آپ غور کریں گے تو بات سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے بڑا مرتبہ جب سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو خدا کی قسم عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے بڑی نسبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے۔ اگر بی بی مریم کے مرتبے کو عیسیٰ علیہ السلام کے مرتبے نے بلند کیا تو فاطمۃ الزہرا کے مرتبے کو عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی عظمت نے بلند نہیں کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام جس پیغمبر کے امتی بن کر معراج میں نماز ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس جماعت پاک انبیاء کے امام کی نسبت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو حاصل ہوئی۔ اگر ان کو مقتدیوں کی نسبت حاصل ہوئی تو ان کو امام کی نسبت حاصل ہوئی۔ اگر ان کو پیغمبروں کی نسبتیں ہیں تو ان کو پیغمبروں کے سردار کی نسبت ہے۔ پہلے یہ طے کرو کہ مقام کس کا بلند ہے۔ اگر کوئی کرسچن یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت بڑی ہے تو ہم کو حیرت نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص یہ کہتا ہے کہ جو کلمہ بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے اور مسلمانوں میں ہے، اپنے آپ کو مسلمان بتاتا ہے، اور پھر اگر وہ کہے کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا سے بڑا مقام سیدتنا بی بی مریم علیہ السلام کا ہے کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس طرح ارشاد فرمایا، تو عزیزان محترم یہاں ہم کو غور کرنا چاہیے کہ اس شخص کی معلومات کتنی کم ہیں۔ عزیزان محترم، ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بڑی کسی کی نسبت نہیں ہے، یہ بتانے کے لیے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ فرعون تو خیر وہ تو کافر تھا، وہ جو بھی تھا گمراہ تھا، عذاب کا لقمہ بن کے ہلاک ہوا، لیکن اس کی جو بیوی تھے بی بی آسیہ، ان کو اللہ رب العزت نے بڑے مقامات مراتب عالیہ نصیب فرمائے۔ وہ نسبت کی وجہ سے نہیں تھا، ان کے ذاتی اوصاف کی وجہ سے تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے کمالات عطا فرمائے تھے۔ لیکن سیدتنا بی بی مریم کو جو فضیلت ملی تھی وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ملی، اور شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کی جو بزرگی ہے وہ سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اب پہلے طے یہ کرو کہ حرم مکہ اور حرم مدینہ کی عظمت زیادہ ہے کہ بیت المقدس کی۔ اگر کوئی بیت المقدس کی عظمت زیادہ ماننے والا حرم مکہ اور حرم مدینہ سے بڑھ کر بیت المقدس کو عظمت والا ماننے والا اگر اس طرح کی بات کہے، حیرت کی بات نہیں ہے، سوچنے سمجھنے کے قابل بات ہے۔ جس شہر میں میرے سرکار پیدا ہو گئے، جس شہر کی جانب آپ نے ہجرت فرمائی، ان دونوں شہروں کی دونوں مسجدیں، دونوں حرم بیت المقدس سے افضل قرار پائے۔ بیت المقدس سے افضل حرم مکہ ہے، بیت المقدس سے افضل حرم مدینہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیت المقدس کی نسبت پیغمبروں سے ہے، مکہ اور مدینہ کی نسبت پیغمبروں کے امام سے، رسولوں کے تاجدار سے ہے۔
عزیزان محترم، اب کوئی بولنے والا ہے بول سکتا ہے کہ کعبۃ اللہ شریف کا تعلق تو ابراہیم علیہ السلام سے بھی ہے، اسماعیل علیہ السلام سے بھی ہے. تھوڑی دیر کے لیے اگر وہاں سے گفتگو کو ہم روک بھی دیں، موقوف بھی کر دیں، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مدینہ منورہ کا شرف کس کی وجہ سے ہے؟ جس کے بارے میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکے کو ابراہیم نے حرم بنایا تھا، مدینے کو میں حرم بنا رہا ہوں. یہ فرمایا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ظاہر سی بات ہے کہ مدینہ منورہ میں تو ہمارے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے. سوچنے سمجھنے کے قابل بات ہے کہ جس شہر کی مٹی کے ذرات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سے مس ہو جائیں وہ شہر بیت المقدس سے افضل ہو گیا. تو جس فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت نہ صرف یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے ہوئی، بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بیٹی یا بیٹا اولاد باپ کے خون سے پیدا ہوتی ہے. یہ شرف بہت زیادہ ہے بول دینے کے لیے کہ ان کو خون کا تعلق ہے، لیکن سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے. یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ اولاد ماں باپ کے خون کا اثر ہوتی ہے، باپ کے خون کا اثر اولاد ہوتی ہے، یہ تو سب جانتے ہیں. فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان یہ ہے کہ آپ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے اثر ہی سے نہیں پیدا ہوئیں، بلکہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خون کے اثر سے تو پیدا ہو گئیں. اس پر شرف یہ ہے دوسری اولاد کا تعلق ماں باپ سے خون کا ہوتا ہے، اور فاطمۃ الزہرا کا تعلق ایسا ہے کہ وہ خون کا اثر تو ہے ہی، پلس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشت کا ٹکڑا، آپ کے جسم اقدس کا ٹکڑا ہے. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنے جسم پاک کا ٹکڑا کہا، مجھے آپ بتائیے کہ ان سے بڑھ کر فضیلت کسی اور عورت کی کیسے ہو سکتی ہے؟ عزیزان محترم، کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی قریبی نسبت سے بڑھ کر کسی اور عورت کی نسبت ہو سکتی ہے؟ تو پہلی فضیلت یہی ہے. اور یہاں پر مجھے ڈاکٹر اقبال مرحوم یاد آ رہے ہیں جنہوں نے نہایت خوبصورت انداز میں اس گتھی کو سلجھایا. علامہ اقبال فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز. شاعر مشرق فرماتے ہیں کہ بی بی مریم کی فضیلت کا عظمت کا سبب ایک تھا، اور فاطمۃ الزہرا کی عظمت و فضیلت کے سبب تین ہیں. ڈبل کی بات بھی نہیں ہے یہاں پر. اگر ان کی فضیلت ایک نسبت کی وجہ سے تھی تو آپ کی فضیلت تین نسبتوں کی وجہ سے ہے. مریم از یک نسبت زہرا عزیز اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز. عزیزان محترم، میں اپنی بات نہیں بول رہا ہوں. علامہ اقبال فرمائے کہ کسی کو فتوے لگانے کا شوق ہے تو علامہ اقبال پر فتوے لگائے، ان پر آلریڈی بہت فتوے لگ چکے ہیں. تو فرماتے ہیں آلریڈی فتوے لگ چکے ہیں ان پر. فرماتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز. فرماتے ہیں کہ مریم ایک عیسیٰ کی نسبت سے عظمت والی ہوئی، تو فاطمۃ الزہرا البتول سلام اللہ علیہا تین نسبتوں کی وجہ سے عظمت والی ہوئی. وہاں عظمت کا ایک سبب ہے تو یہاں عظمت کے تین سبب ہیں. اور یہ کس حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے؟ نسبتوں کے حوالے سے. اب ذات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہاں آپ کی شخصیت ہے تو یہاں آپ کی شخصیت ہے. شخصیت تو آپ کی بھی ہے، آپ کی بھی ہے. اب شخصیت سے ہٹ کر نسبتوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہاں ایک نسبت عیسیٰ ہے اور یہاں تین نسبتیں ہیں. کیا نسبتیں ہیں؟ تو فرماتے ہیں مریم از ایک نسبت عیسیٰ عزیز اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز. نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین. پہلی نسبت یہ ہے بتاؤ کہ دنیا میں کس کا باپ رحمت للعالمین ہے، بتاؤ کہ کس کے والد اولین کے بھی امام ہیں اور آخرین کے بھی امام ہیں. امام الاولین اور آخرین کس کے والد ہیں؟ رحمت بن کے سب پیغمبر آئے، رحمت للعالمین بن کر فاطمۃ الزہرا کو پیدا کرنے والے کی قسم صرف فاطمۃ الزہرا کے والد رحمت للعالمین بن کے آئے. رحمت بن کے تو سب آئے
رحمت للعالمین بن کر صرف فاطمۃ الزہرا کے والد گرامی آئے. اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ رحمت للعالمینی کا تاج سوائے فاطمۃ الزہرا کے گھر کے کسی کے گھر میں نہیں رہا، کیونکہ کسی کے والد رحمت للعالمین نہیں ہیں. اور فاطمۃ الزہرا کی پہلی نسبت اتنی اسٹرانگ، اتنی پاورفل، ایسی عظیم، ایسی افضل ہے اور اتنی بلند ہے کہ آپ رحمت للعالمین کے آنکھوں کا نور، اولین و آخرین کے امام کی دختر اور ان کی صاحبزادی ہیں. نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین. اور یہیں پہ فضیلت و شرف کا معاملہ ختم نہیں ہوا. اب وہاں دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ کی نسبت نے مریم کو بلند کیا، اور یہاں دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ کی نسبت نے فاطمۃ الزہرا کو بلند کیا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت نے سیدتنا بی بی مریم کے مرتبے کو بلند کیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نے سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مراتب کو بلند کیا. اب اس کے بعد اب یہ تو ایسا ہوا کہ وہاں نسبت عیسیٰ ہے تو یہاں نسبت مصطفیٰ ہے، وہاں نسبت مسیح ہے تو یہاں نسبت حبیب ہے. اگر وہاں نسبت صاحب انجیل ہے تو یہاں نسبت صاحب قرآن ہے. اگر وہاں نسبت پیغمبر مرسل ہے تو یہاں نسبت سید المرسلین ہے. تو فرماتے ہیں کہ نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین. اب ایک نسبت کے مقابلے میں یہ نسبت خود بہت بلند ہو گئی، اب اس پر مزید اضافہ، اس پر مزید کرم کیا ہوا؟ تو فرماتے ہیں بانوے تاج دارے حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. فرماتے ہیں کہ اس تاجدار حل عطا کی آپ زوج گرامی ہیں، جو مرتضی ہیں، مشکل کشا ہیں، شیر خدا ہیں. یہ مرتضی، مشکل کشا، شیر خدا، یہ کیا ہے؟ منافقین کے دماغوں پر برسنے والا ایک میزائل ہے. مرتضی ایوان خارجیت پر پہلا میزائل، مشکل کشا ایوان وہابیت پہ دوسرا میزائل، شیر خدا ایوان منافقت پر تیسرا میزائل. فرماتے ہیں کہ بانوے تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. اب مرتضی کا مطلب کیا ہے؟ مشکل کشا کا مطلب کیا ہے؟ شیر خدا کا مطلب کیا ہے؟ وہ میں نہیں بولوں گا، ظاہر سی بات ہے کہ مضمون کو آگے بڑھانا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ مہینے کی جب محافل منعقد ہوں گی، آن لائن لیکچر سیریز جب منعقد ہوگی آئندہ مہینے میں، رجب کے مہینے میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے گفتگو ہوگی. اور فی الوقت اس کو میں چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں، لیکن جی نہیں چاہتا کہ اسی طرح چھوڑ کے گزروں. دوسرا مصرع جو ہے ایک مرتبہ پھر پڑھ رہا ہوں، آپ غور کیجئے اور ذرا سوچئے کہ عبداللہ بن ابی اور اس کی فطرت پر پیدا ہونے والوں کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی. فرماتے ہیں کہ بانوے تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. دو فضیلتیں ہو گئیں، والد سید المرسلین، سید الاولین والآخرین، سید العالمین، امام الاولین والآخرین، سید المرسلین، سید ولد آدم یوم القیامہ. ہر سیادت، ہر قیادت کی جن پر انتہا ہو گئی، یہ ذات گرامی والد کی ہے. اور شوہر کون ہیں عزیزان محترم؟ شوہر سید العرب ہیں، شوہر امام الاولیاء ہیں، شوہر سید الاولیاء ہیں، شوہر مرتضی ہیں، ہم جیسے غلاموں کے مشکل کشا ہیں، اور اللہ کے بہادر بندوں میں شیر خدا ہیں. وہ ذات گرامی شوہر کی ہے جو تاجدار حل عطا ہیں، جن کے گھرانے کی عظمت میں، شان میں اللہ رب العزت نے سورۃ الدہر کو نازل فرما کر جن کی ثنا و صفت قرآن مجید میں بیان فرمائی. اب یہ دو نسبتیں ہو گئیں. اب تیسری نسبت کیا ہے؟ دو نسبتوں پہ بات ختم نہیں ہوئی، اب سے نسبت کا معاملہ تھا. تو تیسری نسبت کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق. فرماتے ہیں
کہ عاشقوں کے قافلے کے قافلہ سالار، مرکز عشق کے نقطۂ پرکار، سید الشہداء امام علی مقام امام حسین بن علی علی جدہ علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ مادر ہیں، شہید اعظم کی آپ والدہ ہیں، والد پیغمبروں کے سردار، شوہر عرب کے سردار، تو صاحبزادے سید الشہداء سید الشباب اہل الجنہ، حق پرستی کی دنیا میں جنہوں نے رسم باقی رکھی، جن کے شہادت کو سلطان ہند نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد کہا، کون خارجی اب اس شان میں عظمت میں کیا کمی لا سکتا ہے، جن کے چہرے کو دیکھ کر 90 لاکھ کافروں نے کلمہ پڑھا، جن کی فیض بخشی کے نظارے سرزمین اجمیر پر پورا ہندوستان آج بھی دیکھ رہا ہے، انہوں نے حقہ کے بنا لا الہ حفظ حسین کہہ کر جن کی ذات گرامی کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد کہا، خواجہ غریب نواز نے جن کی ذات گرامی کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد کہا، وہ کسی اور کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے، عبداللہ بن ابی کی خصلت پہ پیدا ہونے والوں کو نوٹ کرنا چاہیے کہ وہ بھی فاطمۃ الزہرا کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ماں درے آ مرکز پرکار عشق، ماں درے آ قافلہ سالار عشق۔ عزیزان محترم، آپ کی شان یہ ہے کہ قافلہ سالار عشق زمانے میں رہو رسم عاشقی کو قائم رکھنے والی ذات گرامی، شہیدوں کے سردار، سید المجاہدین والشہداء فی سبیل اللہ، سید شباب اہل الجنہ، سیدنا امام حسین شہید دشت کربلا علی جدہ علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ والدہ ہیں۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی عورت کی جو نسبت ہوتی ہے، وہ کوئی عورت جس پر ناز کرتی ہے یا کسی عورت کا جو دنیا میں بڑا سہارا ہوتا ہے، شادی سے پہلے باپ کا، شادی کے بعد شوہر کا، اور شوہر کے بعد بیٹے کا ہوتا ہے۔ دنیا میں جب تک لڑکی کی شادی نہیں ہوتی اس وقت تک اس کا سب سے بڑا سہارا اس کا باپ ہوتا ہے، شادی کے بعد شوہر، اور پھر اولاد ہونے کے بعد بالخصوص شوہر کا اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کے بعد اس کا بیٹا اس کا سب سے بڑا قریبی رشتہ دار مانا جاتا ہے، اور عورت کو اس سے بڑے ایکسپیکٹیشنز، بڑی امیدیں ہوتی ہیں۔ ایک بیٹی ابھی جس کی شادی نہیں ہوئی، اس کی ہر امید اپنے باپ سے وابستہ ہوتی ہے، شادی ہو جائے تو شوہر سے، پھر اولاد جب صاحب اولاد ہو جائے اور اولاد جب ایک منزل میں آ جائے تو پھر اولاد سے اس کی امیدیں جڑ جاتی ہیں۔ اور ہم دنیا میں دیکھتے ہیں 3 نسبتوں کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو تینوں نسبتوں کے حوالے سے سیدتنا فاطمۃ الزہرا بے مثل و بے مثال نظر آتی ہیں۔ والد گرامی وہ کہ تنہا فاطمۃ الزہرا کی امیدیں ان سے وابستہ نہیں ہیں، پوری کائنات کی امیدیں ان کے والد سے وابستہ ہیں، وہ ذات گرامی والد مکرم کی ہے۔ آدم و نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ میدان محشر میں اولین و آخرین کی امید کو جن سے وابستہ فرمانے والے ہیں، فاطمۃ الزہرا کی امید ان سے وابستہ نظر آتی ہے۔ دنیا میں کوئی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو بیٹی کو اپنے باپ سے امید ہوتی ہے، بیٹی یہ امید رکھتی ہے کہ میرے والد میرے لیے کچھ کریں گے، مجھے کچھ دیں گے، میرے ساتھ کچھ حسن سلوک کریں گے، مجھے کچھ دیں گے، میرا کچھ بھلا کریں گے۔ بیٹی کی امید باپ سے وابستہ ہوتی ہے، اور لیکن فاطمۃ الزہرا ایسے باپ کی بیٹی ہیں کہ صرف فاطمۃ الزہرا کی ہی نہیں، پوری کائنات کی امیدیں انہی کے والد گرامی سے وابستہ ہیں۔ عزیزان محترم، یہ شان آپ کے والد گرامی کی ہے۔ اور جب شوہر کی بات آتی ہے تو ایک مصرع پڑھ کے آگے بڑھ رہا ہوں کیونکہ وہ ٹاپک تو رجب میں چھیڑنے کی ہے۔ لا فتح الا علی، یہ شعر میں وانٹیجلی پڑھ رہا ہوں۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار۔ عزیزان محترم، جن کی تلوار سے ٹکرا کر کئی تلواریں اس تلوار پہ ٹوٹ گئیں، جن کی تلوار کو دنیا کی کوئی تلوار کاٹ نہیں سکی، عزیزان محترم، جن کے ہاتھ میں آ جانے والی تلوار کو دنیا کی کوئی تلوار کاٹ نہیں سکی، وہ ذات گرامی فاطمۃ الزہرا کے شوہر نامدار کی ہے، جن کا نکاح زمین پہ تو بعد میں ہوا، اللہ نے آسمانوں میں جن کی شادی کا اعلان پہلے فرما دیا اللہ رب العزت کی جانب سے۔ تو عزیزان محترم، وہ ذات گرامی مولا علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی ہے، سید کائنات سلام اللہ علیہا کے شوہر کی عظمت اور شان کے حوالے سے ایک بات بول کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ ہر آدمی اپنی فیلڈ کی بات کرتا ہے تو ہم اپنی فیلڈ کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ جو آدمی جس فیلڈ میں کام کرتا ہے، جس فیلڈ سے اس کا تعلق ہوتا ہے، جس انوائرنمنٹ میں وہ سانس لیتا ہے، جس ماحول میں رہتا بستا ہے، اس حوالے سے بات کرتا ہے۔ تو ہم اپنے انداز میں جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں، جس ماحول میں ہم جیتے ہیں، جو ہماری فیلڈ ہے، اس حوالے سے ہم آپ کے سامنے بات کر کے بات کو آگے بڑھا دیں گے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ جو فاطمۃ الزہرا کے شوہر نامدار ہیں، عزیزان محترم، میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ شوہر کی امیدیں
کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ اہلیت زوجہ کی امیدیں شوہر سے وابستہ ہوتی ہیں، بیوی کی امیدیں شوہر سے وابستہ ہوتی ہیں، اور فاطمۃ الزہرا کے شوہر وہ ہیں کہ صرف فاطمۃ الزہرا ہی کی امیدیں نہیں، ہر قادری، ہر چشتی، ہر نقشبندی، ہر رفاعی اور ہر سہروردی کی نسبت فاطمۃ الزہرا کے شوہر نامدار سے وابستہ ہوتی ہیں۔ عزیزان محترم، جتنے ابدال، اوتاد، اختاب ہوتے ہیں، جتنے تکوینی اولیاء ہوتے ہیں، تمام کے تمام تکوینی اولیاء جن کی چوکھٹ کی خیرات کی طرف نگاہیں جمائے ہوئے رکھتے ہیں، وہ دروازہ فاطمۃ الزہرا کے شوہر کا دروازہ ہے۔ عزیزان محترم، ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی گھر کا جو ذمہ دار ہوتا ہے اپنے گھر کے لوگوں کے کھانے پینے کا، ان کے رہنے سہنے کا انتظام کرتا ہے، ان کے لیے ارینجمنٹس کرتا ہے، اور دنیا میں جو اولیاء امت کا تکوینی نظام جاری ہوا، اللہ کی پوری مخلوق کو جو روزی روٹی پہنچ رہی ہے تکوینی اولیاء کے صدقے میں، وہ پورے تکوینی اولیاء کے سردار اور ان کی نگرانی فرمانے والے اور ان کی قیادت فرمانے والے فی زمانہ ہمارے سرکار قطب بغداد شیخ عبد القادر گیلانی ہیں۔ اور اس مقام اور مرتبے پر آپ اصالتاً فائز نہیں ہیں، اپنے دادا جان، ایسے دادا جان کے ایسی شان والا دادا ہر پوتے کو نصیب نہیں ہوتا۔ مولا علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے منصب پر اپنے دادا جان کی نیابت میں قطب بغداد پیران پیر غوث اعظم دستگیر یہ سب معاملات انجام دے رہے ہیں۔ تو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اس طرح اگر دیکھا جائے تو کوئی شخص اپنے گھر کے احوال کی خبر لیتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک شام میں ہمیشہ 40 ابدال رہتے ہیں، انہی کے صدقے میں بارشیں برستی ہیں، کھیتیاں اگتی ہیں۔ عزیزان محترم، ابدال ہوں کہ اختاب کے اوتاد، وہ پورے کے پورے کس کی جماعت میں ہیں؟ ہر صحیح العقیدہ اور طریقت کی تعلیمات سے واقفیت رکھنے والا، صوفیہ اہل اسلام کی تعلیمات سے واقفیت رکھنے والا جانتا ہے کہ وہ سب کے سب حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں کام انجام دیتے ہیں۔ اور وہ پیر عبد القادر گیلانی جو الحسنی ہیں، الحسینی ہیں، الفاطمی ہیں، عزیزان محترم، وہ شان شوہر گرامی کی ہے کہ جن کے در سے ولایتیں تقسیم ہوتی ہیں۔ اور لوگوں کو تو جانے دیجئے، چونکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کسی کو ٹارگٹ بنا کے بات کر رہا ہوں، اس لیے میں بات آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ یہ ہمارے زمانے کے خارجی تو بیچارے ان کی اوقات کیا ہے، ایسا خارجی کہ جس کا نام سن کر بڑے بڑے خارجیوں کی پیشانی پہ پسینہ آ جائے، ایسا وہابی کہ جس نے ہندوستان میں وہابیت کا بیج بویا، میں اس کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ وہ ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا پوتا کہ پوتے مولانا شاہ اسماعیل دہلوی، بانی وہابیت، ہندوستان میں وہابیت کے بانی۔ یہ مولانا کا مطلب جو عرفاً جو اصطلاح ہے، عرفی اصطلاح کے مطابق میں بول رہا ہوں، مولانا اسماعیل دہلوی جو حضرت مولانا سیدنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کا کے پوتے ہوتے ہیں، جنہوں نے تقویۃ الایمان کے نام سے کتاب التوحید کا آزاد ترجمہ کر کے ہندوستان میں وہابیت کی بنیاد رکھی۔ اب دوسرے اونوں بونوں کو آپ جانے دیجئے، یہ دنیا خارجیت کا تاجدار، جیسا جب ہم ادھر دیکھتے ہیں کہ دنیا حیدریت کے تاجدار ہندوستان میں کون ہیں؟ سلطان الہند خواجہ غریب نواز۔ دیکھیے آپ کیسی بات ہیں، وہ تمہاری خدمت ہے، یہ ہماری خدمت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے قافلہ سالار ہندوستان میں سرکار غوث پاک کی نیابت میں سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز ہیں، جن کے عرس شریف کا مہینہ قریب آ رہا ہے، ابھی سے غلافیں تیار ہو رہی ہیں اجمیر شریف کو جانے کے لیے۔ عزیزان محترم، ادھر سے ہم دیکھتے ہیں، اب ادھر سے ہم دیکھتے ہیں حسینیت کی قیادت کون فرما رہے ہیں؟ سرکار غریب نواز۔ حسینیت کے بالکل اپوزٹ میں کیا آتی ہے؟ یزیدیت۔ ایسا سمجھیے آپ اس کو، بہت آسان طریقے سے میں بول رہا ہوں، آپ کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ حسینیت اور اس کے اپوزٹ میں ہے یزیدیت۔ تو حسینیت کے قافلہ سالار ہندوستان میں کون ہے؟ تو سرکار غریب نواز۔ اور حسینیت کے بالکل اپوزٹ نجدیت، وہابیت۔ میں کسی دوسرے گروپ کو نہیں بول رہا ہوں، اب دیکھیے نوٹ کر لیجیے بولنے والا کیا بول رہا ہوں، میری آواز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ نجدیت، وہابیت، سمجھیں نا آپ؟ تو نجدیت اور وہابیت کے امام اسماعیل دہلوی، جنہوں نے کتاب التوحید کا آزاد ترجمہ کر کے اس طرح دنیا خارجیت کے امام بن گئے کہ اب ہندوستان میں خارجیوں کی سرداری کا وہ تاج پہن کر آ گئے، خارجیوں کے امام الخوارج مولانا اسماعیل دہلوی۔ انہوں نے اپنی کتاب میں باقاعدہ طور پہ لکھا، اسماعیل دہلوی نے لکھا باقاعدہ اپنی کتاب میں، وہ لکھتے ہیں کہ
اولیاء کو جو ولایت عطا کی جاتی ہے بغیر واسطہ مولا علی المرتضیٰ مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم کے کسی ولی کو ولایت مل نہیں سکتی۔ مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری، اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ اب دوسرے اونے بونے خارجیوں کے بارے میں بات کر کے میں کیا ٹائم ویسٹ کروں؟ جو خارجیوں کا امام ہے عزیزان محترم، جو دنیا وہابیت کا تاجدار ہے ہندوستان کی سرزمین پر، آپ کچھ پازیٹیو معنی نہیں سمجھنا اس کو، مطلب یہ کہ جو امام وہابیہ، امام نجدیہ، جنہوں نے بدعقیدگی کا بیج بویا، شاہ اسماعیل دہلوی نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کر لیا کہ کسی ولی کو اس وقت تک ولایت مل نہیں سکتی جبکہ درمیان میں حضرت مولا علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا واسطہ نہ ہو۔ ویسے لوگ بولیں گے اب یہاں پہ میں اس لیے ایک بات اور اضافہ کر رہا ہوں، ایک بات وانٹیڈلی اضافہ کر کے میں بات کو چھوڑ رہا ہوں یہاں پر۔ اب کوئی بولنے والے بولیں گے وہ تو وہاں بھی ہے، ان کی بات کا تو ہمارے پاس کیا اعتبار ہے؟ صحیح بات ہے، اور صحیح بات تو یہ کہ یزیدیوں کی کسی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے ہمارے پاس، یہ بات تو بالکل پکی بات ہے۔ تو پھر اب وہ بات تو ہمارے لیے تو نہیں ہے، تو پھر اب ہمارے پاس کیا ہے؟ تو وانٹیڈلی میں ایک حوالہ صرف، کیونکہ وہ گفتگو نہیں ہے نہ ہماری، اس واسطے درمیان میں نکلنے والی بات کو پھیلا تو نہیں سکتے، ایک حوالہ دے کے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ ہمارے سرزمین ہندوستان پر جن سلاسل نے اپنا فیضان لٹایا ہے، ان سلاسل طریقت میں سے ایک بہت بڑا سلسلہ، طریقت کا ایک بہت بڑا سلسلہ جس نے ہندوستان کی سرزمین کو عرفان کی خوشبو سے معطر کیا، مہکایا، سلسلہ نقشبندیہ، جو حضرت سیدنا خواجہ باقی باللہ قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے ذریعے ہندوستان پہنچا، اور حضرت سیدنا شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کی ذات گرامی کی وساطت سے پورے ہندوستان میں اپنا فیضان لٹاتا ہوا نظر آتا ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے امام، ایک بہت بڑے عالم دین، عارف کامل، اور ہندوستان کے بہت سارے نقشبندیوں کے ایک بہت بڑے پیر حضرت سیدنا قاضی ثناء اللہ پانی پتی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز نے، جن کی تفسیر مظہری ہندوستان کی تفسیروں میں اپنا ایک امتیازی مقام رکھتی ہے، اور تفسیر مظہری کے بارے میں یہ بات بتائی گئی، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کی تفسیر کی شان، آپ کی تفسیر کی شان یہ ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر لکھی جانے والی وہ ایسی پہلی عربی تفسیر ہے عربی کی کہ جس کو دنیا کی کسی بھی عربی تفسیر کے مقابلے میں آنکھ بند کر کے رکھا جا سکتا ہے، وہ تفسیر ہے تفسیر مظہری۔ تو امام متوسلین سلسلہ نقشبندیہ حضرت سیدنا قاضی ثناء اللہ پانی پتی، جن کا مزار مبارک پانی پت میں ہے، اور چند مرتبہ مجھے بھی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے الحمدللہ، تو حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی قدس اللہ، یعنی پانی پت میں حضرت بو علی شاہ قلندر قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے مزار سے کے کچھ فاصلے پر حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کا مزار مبارک ہے۔ تو آپ نے تفسیر مظہری میں باقاعدہ یہ حقیقت لکھی ہے کہ کوئی ولی اس وقت تک ولی بن نہیں سکتا جب تک کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا وسیلہ اس کو حاصل نہ ہو۔ بولنے والے کون ہیں؟ عزیزان محترم، کسی ہاف نالج نقشبندی کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو واقعتاً نقشبندی ہیں، نقشبندیوں کے امام، نقشبندیوں کے پیر ہیں، علوم ظاہری میں یگانہ، علوم باطنی میں بے مثال ہیں، عالم با عمل بھی ہیں، عارف باللہ بھی ہیں، ولی کامل بھی ہیں، اور ہزاروں لاکھوں مریدوں کے پیر بھی ہیں۔ کیسے کوئی شخص ہزاروں لاکھوں مریدوں کا پیر بن سکتا ہے جب تک کہ اس کو مولا کائنات کا وسیلہ حاصل نہ ہو؟ عزیزان محترم، کوئی بھی پیر اپنے مریدوں کا پیر بعد میں بنتا ہے، در مرتضیٰ کا فقیر پہلے بنتا ہے۔ مریدوں کا پیر وہی بنتا ہے جو در فاطمہ کا فقیر بنتا ہے، آل نبوی، آل مصطفیٰ کا جو فیض یافتہ بنتا ہے۔ تو حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز نے بطور خاص اس حقیقت کو بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کی وساطت کے، ابھی حوالے وغیرہ کے چکر میں فی الوقت مت جائیے آپ، اب رجب کا مہینہ آ رہا نا، انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹاپک پر گفتگو ہوں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت شوق سے ہمارے لیکچرز دیکھے بھی جائیں گے، کل پرسوں ہم اس کا اعلان کرنے والے ہیں۔ تو عزیزان محترم، شوہر کا حال یہ کہ جن کی وساطت کے بغیر کوئی ولی نہیں بن سکتا، والد وہ کہ اللہ کی بارگاہ میں پیغمبروں کا وسیلہ، اور شوہر وہ کہ اللہ کی بارگاہ میں ولیوں کا وسیلہ۔ میں بول رہا ہوں تو میری بات پکڑیے، قاضی ثناء عارف پاشا قادری نہیں بول رہے ہیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقشبندی بول رہے ہیں۔ تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں کہ بغیر واسطہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے کوئی ولی بن نہیں سکتا۔ اب اسماعیل دہلوی نے بھی اگر وہ مضمون بیان کیا ہے تو ایسے ہی بزرگوں کی
ऐसे ही बुज़ुर्गों की तालीमात से मुतासिर होकर उन्होंने ये बात की है। तो ये बात किसकी हो गई? वालिदे शोहर नामदार की। अब जब साहिबजादे की बात आती है तो हम देखते हैं साहिबजादे की वो शान है, ऐ दिल बदस्त दामने ऐ दिल बदस्त दामन सुल्तान औलिया, ऐ दिल बदस्त दामन सुल्तान औलिया, यानी हुसैन इब्न अली जान औलिया। आज जिस सिलसिले को सिलसिले क़ादरिया कहा जा रहा है, जिस सिलसिले को आज सिलसिले रिफ़ाइया कहा जा रहा है, आज जिस सिलसिले को सिलसिले सोहरावर्दिया कहा जा रहा है, आज जिस सिलसिले को सिलसिले नक्शबंदिया कहा जा रहा है, हम देखते हैं कि उन तमाम सलासिल में सैयदुश शुहदा इमाम अली मुक़ाम इमाम हुसैन अला जद्दीही अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिलाफत व इजाज़त शामिल है। वाक़ियतन जिन लोगों ने दीन की खिदमत की है और जिनके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने मखलूक परवरदिगार आलम ने इंसानों को हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी फैज़ान नसीब फरमाया औलिया अहले उम्मत में, हम देखते हैं कि वो हुसैन इब्न अली के जिनके दम ख़दम से सिलसिलों के चमनों में बहारें देखने में आ रही हैं, जिन्होंने शहादत के चमन को इस तरह महकाया कि सैयदुश शुहदा बन गए, सैयदुश शबाबी अहलिल जन्नह तो नाना की निस्बत ने बना दिया था। फिर कसबी नेमत ये हासिल की कि मैदान करबला में कसब करके शहीदों की सरदारी का ताज भी उन्होंने पहना। वह भी शहादत ये कि नाना ने नवासे को जन्नतियों का सरदार बना दिया, और कसबी शहादत ये कि नवासे ने खून जिगर लगाकर शहीदों की सरदारी का ताज पहन लिया। और वो हुसैन इब्न अली जो दीन हक़ की बुनियाद हैं, अज़ीज़ान मतलब वाक़या करबला पेश आने के बाद से हक़ की तालीमात को बाकी रखने के हवाले से हम देखते हैं कि वो सैयदा कायनात शहज़ादी कौनैन सैयदतुना फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के फ़र्ज़ंद दिलबंद होते हैं। तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो मुझे आप बताइए कि वो कौन सी फ़जीलत है, वो कौन सा शरफ़ है कि जो सैयदा कायनात सलामुल्लाहि अलैहा को हासिल नहीं है। आप सैयदतुन निसाइल आलमीन हैं, तमाम ज़मानों के औरतों की सरदार हैं। ये तो ख़ुद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी से साबित हो गया। सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए ये लक़ब मुबारक डिक्लेयर कर दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, निस्बतों के हवाले से हम देखते हैं तो जैसा कि शायर मशरिक़ ने कहा, बीबी मरियम के लिए अगर शराफत का अज़मत का सबब एक है तो बीबी ज़हरा के लिए अज़मत और शराफत के सबब तीन हैं। दुनिया में हम देखते हैं किसी औरत की पहचान के हवाले से तीन शख्सियतें होती हैं, वालिद और सबसे पहले वालिद, फिर शोहर, फिर बेटा। और शहज़ादी कौनैन सलामुल्लाहि अलैहा के हवाले से अगर देखते हैं, वालिद वो जो ख़ासिम नेमत हैं, जिन्होंने ऐलान फरमाया इन्नमा अना ख़ासिमुन वल्लाहु युती। बात तो यही है कि खुदा देता है, तक़सीम मैं करता हूँ। अल्लाह की पूरी मखलूक़ात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतें जो अता होती हैं फ़ातिमतुज़ ज़हरा के वालिद के हाथ से तक़सीम होती हैं। दुनिया में कोई बाप अपनी बेटी को कोई चीज़ देता है, फ़ातिमतुज़ ज़हरा के वालिद की शान यह है कि अल्लाह की हर अता फ़ातिमतुज़ ज़हरा के वालिद के हाथ से अता की जाती है। इन्नमा अना ख़ासिमुन वल्लाहु युती। और शौहर के बारे में हम देखते हैं कि वलियों को भीख मिलती है चौखट से आपकी। और शहज़ादे ज़ी वक़ार के बारे में हम देखते हैं, हक़्क़ा के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन, जिनसे दीन की तालीमात का हकीकी रूप दुनिया में बाकी रह गया, बरकरार रह गया। निस्बतों के हवाले से सैयदा कायनात सलामुल्लाहि अलैहा ऐसी बेमिसल बेमिसाल नज़र आती हैं। और सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपको तमाम औरतों की सरदार कह दिया तो फिर अब ये आपका ऐसा शरफ़ बना। ये सिर्फ़ शरफ़ नहीं है, ये खुसूसी शरफ़ है। ये सिर्फ़ कमाल नहीं है, इम्तियाज़ी कमाल है। ऐसा नहीं है कि आप औरतों की तमाम ज़मानों के औरतों की सरदार हैं और चंद औरतें भी तमाम ज़मानों की औरतों की सरदार, ऐसा नहीं है। हर एक का मुकाम अपनी जगह है, हर एक का मर्तबा अपनी जगह सभी। किसी के मर्तबे को लाकर दूसरे के मर्तबे में टकराना ये बदअक़ीदों का तरीक़ा है। जिसका जो मुकाम है अपनी जगह साबित है। पैगम्बरों के जो मकामात हैं सराखों पे, उनकी निस्बतों के जो मकामात हैं सराखों पे। और सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत का जो फैज़ान है वो तो बेमिसल बेमिसाल है, पूरी दुनिया जानती है। अज़ीज़ान मोहतरम, कभी एक चीज़ को लाकर दूसरी चीज़ में टकराना और परेशान होकर दूसरे लोगों को परेशान करने की कोशिश करना, ये हक़ पर कायम रहने वालों का तरीक़ा नहीं है। अल्लाह रब, और सबसे पहले यहाँ पर ये समझना चाहिए कि किसी के घर की जागीर नहीं, किसी की मर्ज़ी नहीं है कि कोई अपनी मर्ज़ी चलाए। ये जो नेमतें होती हैं मिन जानिबिल्लाह होती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मर्ज़ी से जिसको चाहता है अता फरमाता है। अब मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ तीन निस्बतें जो सैयदतुना बीबी ज़हरा बतूल सलामुल्लाहि अलैहा की शख्सियत से, तीन ऐसी निस्बतें हमको जुड़ी हुई नज़र आती हैं।
آپ مجھے بتائیے سر پہ قرآن رکھ کے کعبے میں ٹھہر کے قسم کھانے کے لیے میں تیار ہوں، ایسی بڑی 3 نسبتیں کسی عورت کو تنہا نصیب ہو گئی ہوں، اس کی کوئی دوسری مثال آپ کو کائنات میں نہیں ملتی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عورت ایسی ہوتی ہے کہ ان کے والد بہت بڑے مرتبے والے ہوتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کے شوہر بہت بڑے مرتبے والے ہوتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کے فرزند بڑے مرتبے والے ہوتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والد بڑے مرتبے کے ہیں اور شوہر بڑے مرتبے کے ہیں، اب فرزند کا خاص طور پہ ذکر نہیں ہوتا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کا ذکر نہیں ہوتا، باپ بڑے مرتبے والے، بیٹا بڑے مرتبے والا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 3 چیزوں میں سے 2 چیزیں جمع ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 3 فضیلت کے اوصاف ایک جا ہم کو جمع ہو کر نظر آتے ہیں۔ کوئی بڑے سے بڑا مرتبہ رکھنے والی عورت یا تو اپنے باپ کی وجہ کی نسبت کی عظمت رکھتی ہے، یا اپنے شوہر کی یا بیٹے کی، یا 3 نسبتوں میں سے 2 نسبتیں جمع ہو جاتی ہیں، لیکن سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی شان یہ ہے کہ تینوں نسبتیں آپ کی ذات میں یکجا آ کے جمع ہو گئیں۔ مجھے آپ کہنے دیجئے کہ تمام فضائل کے تمام دھارے جس دریا میں آ کے گرتے ہیں وہ دریا فاطمۃ الزہرا کی عظمتوں کا دریا ہے۔ آپ کے والد کے جیسا کائنات میں کسی کے والد نہیں ہیں، اور آپ کے والد ماجد کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے شوہر ولیوں کے تاجدار نظر آتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ایسے قریبی رشتہ دار ہیں کہ نبی کی نسل جن کے ذریعے آج تک دنیا میں باقی ہے، سیدنا امام محمد مہدی خلیفۃ اللہ الموعود علیہ السلام کی دنیا میں جلوہ گری تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا سلسلہ جن سے چلتا رہے گا۔ عزیزان محترم، شہزادہ گرامی کی وہ شان ہے کہ جن کے بارے میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ حسین مجھ سے ہے مطلب یہ کہ جو کچھ حسین کو ملا مجھ سے ملا، میں حسین سے ہوں کا مطلب یہ ہے کہ میرے دین کی پوری بہار میرے بیٹے حسین سے۔ عزیزان محترم، ویسے تو میں 9 نکات کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہ رہا تھا، لیکن پہلے ہی نقطے پر طبیعت ایسی کھلی کہ وہ بقیہ جو 8 نکات باقی رہ گئے ہیں اس کو ہم کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اگر موقع رہا تو دیکھیں گے اب جس طرح کی بھی گفتگو ہوگی۔ ویسے دیکھیے کہ ہر بات ہر وقت ہو جانا ضروری بھی نہیں ہوتا۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آج خصائص کے حوالے سے گفتگو کر کے کل فضائل مناقب کے حوالے سے گفتگو کروں، پھر پرسوں القاب مبارکہ کے حوالے سے، ایسا کچھ سمجھ رہا تھا، مگر اب دیکھیں گے کہ جیسا یہ انداز ہو رہا ہے اسی انداز میں بات باقی رہے۔ چونکہ ذرا میں کھل کے گفتگو بھی کرنا چاہتا ہوں تو اس لیے 9 نکات کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ پہلے نکتے کی تشریح پر آج کی گفتگو سمیٹ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اب بقیہ جو 8 نکات ہیں اس حوالے سے کل گفتگو کی جائے گی۔ سلسلہ کلام سمیٹتے ہوئے اتنی بات میں ضرور عرض کروں گا کہ خصائص کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے خصائص ہیں کسی کے نہیں ہیں۔ خصائص میں امتیازات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل و بے مثال ہیں، اور عورتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادی کونین بنت رسول اللہ سیدتنا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بے مثل و بے مثال نظر آتی ہیں۔ ہماری زندگی بھی فاطمہ زہرا کا صدقہ ہے، ہماری بندگی بھی فاطمہ زہرا کا صدقہ ہے۔ ملی ہے علم کی خیرات سب کو آپ کے گھر سے، شعور و آگہی بھی فاطمہ زہرا کا صدقہ ہے۔ وہ جس کی کھڑکیاں کھلتی ہیں صحن شاہ جلا میں، حریم لاؤبالی فاطمہ زہرا کا صدقہ ہے۔ بہاء الدین خواجہ پھول ہیں ان کے گلستاں کے، یہ بوئے نقش بندی فاطمہ زہرا کا صدقہ ہے۔ لگائے 4 چاند اس تاج میں زہرا کے بیٹے نے، یہ چشتی سلسلہ بھی فاطمہ زہرا کا صدقہ ہے۔ انہی تک ہے نسب کا سلسلہ احمد رفاعی کا، رفاعی سلسلہ بھی فاطمہ زہرا کا صدقہ ہے۔ شہاب الدین کی سانسوں میں ہے گیلان کی خوشبو، گروہ سہروردی فاطمہ زہرا کا صدقہ ہے۔ گھرانہ سیدہ زہرا کا ہے، اشعار کا قبلہ ہماری شاعری بھی فاطمہ زہرا کا صدقہ ہے۔ دو عالم میں تیری پہچان قائم جس سے ہے عارف، وہ رنگ قادری بھی فاطمہ زہرا کا صدقہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ منظوم مترنم نذران عقیدت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی شان اقدس میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اتنی دیر میں اگر کسی کو کچھ سوالات کرنا ہے تو کیجئے، انشاءاللہ تعالی بطور حصول برکت سوالات کا جواب دیا جائے گا۔ اگر سوالات رہیں گے تو اس کا جواب دیا جائے گا۔ جن جن لوگوں نے ہمارے پروگرام کو جوائن کیا ہے، شیئر کیا ہے، کامنٹس کیے ہیں، ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان سب کے لیے ہم بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ان سب کو، ہم تمام کو، ہماری آل اولاد کو فاطمۃ الزہرا کی آل اولاد کا صدقہ دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے۔ اور جن جن لوگوں نے سلام کیا ہے بحیثیت مجموعی تمام کے سلام کا جواب دیا جاتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اعلان سماعت کیجیے کہ 4 Days آن لائن لیکچر سیریز کے ضمن میں دوسرے دن کی نشست آج منعقد ہوئی، کل تیسرے دن کی نشست، پرسوں چوتھے دن کی نشست منعقد ہوگی۔
اور پہلے دن جو گفتگو ہوئی احوال مبارکہ کے حوالے سے، دوسرے دن کی آج کی گفتگو خصائص و امتیازات کے حوالے سے ہوئی، کل تیسرے دن کی گفتگو بھی خصائص و امتیازات کے حوالے سے ہوگی۔ میں ہمارے تمام ناظرین سے، سامعین سے التماس کرتا ہوں کہ پروگرام کی تکمیل تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور کل کے ہمارے پروگرام میں بھی آپ شرکت فرمائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو ہم کو دنیا اور آخرت میں آل نبی اولاد علی کا فیضان نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لخت دل مصطفیٰ فاطمہ زہرا بطول، لخت دل مصطفیٰ فاطمہ زہرا بطول، زوجہ شیر خدا فاطمہ زہرا بطول، زوجہ شیر خدا فاطمہ زہرا بطول۔ اس کو ہے کیا واسطہ رنج سے اور فکر سے، اس کو ہے کیا واسطہ رنج سے اور فکر سے، اس کو ہے کیا واسطہ رنج سے اور فکر سے، جس کا وظیفہ بنا فاطمہ زہرا بطول، جس کا وظیفہ بنا فاطمہ زہرا بطول۔ اس کو ہے کیا واسطہ رنج سے اور فکر سے، اس کو ہے کیا واسطہ رنج سے اور فکر سے، جس کا وظیفہ بنا فاطمہ زہرا بطول، جس کا وظیفہ بنا فاطمہ زہرا بطول، زوجہ شیر خدا فاطمہ زہرا بطول۔ مادر حسنین ہے، ام شہیدین ہے، مادر حسنین ہے، ام شہیدین ہے، مادر حسنین ہے، ام شہیدین ہے، بنت حبیب خدا فاطمہ زہرا بطول، بنت حبیب خدا فاطمہ زہرا بطول۔ مادر حسنین ہے، ام شہیدین ہے، مادر حسنین ہے، ام شہیدین ہے، بنت حبیب خدا فاطمہ زہرا بطول، بنت حبیب خدا فاطمہ زہرا بطول، زوجہ شیر خدا فاطمہ زہرا بطول۔ نور کا ایک سلسلہ آل نبی کا دیا، نور کا ایک سلسلہ آل نبی کا دیا، نور کا ایک سلسلہ آل نبی کا دیا، آپ سے روشن ہوا فاطمہ زہرا بطول، آپ سے روشن ہوا فاطمہ زہرا بطول۔ نور کا ایک سلسلہ آل نبی کا دیا، نور کا ایک سلسلہ آل نبی کا دیا، آپ سے روشن ہوا فاطمہ زہرا بطول، آپ سے روشن ہوا فاطمہ زہرا بطول، زوجہ شیر خدا فاطمہ زہرا بطول۔ آپ کی نسبت سے ہے آل نبی کا بھرم، آپ کی نسبت سے ہے آل نبی کا بھرم، آپ کی نسبت سے ہے آل نبی کا بھرم، حاصل آل ابا فاطمہ زہرا بطول، حاصل آل ابا فاطمہ زہرا بطول۔
بطول. آپ کی نسبت سے ہے آل نبی کا بھرم, آپ کی نسبت سے ہے آل نبی کا بھرم, حاصل آل ابا فاطمہ زہرا بطول, حاصل آل ابا فاطمہ زہرا بطول, زوجہ شیر خدا فاطمہ زہرا بطول. جیسے ملے آپ کو شان والے والدین, جیسے ملے آپ کو شان والے والدین, جیسے ملے آپ کو شان والے والدین, کس کو ہوئے ہیں عطا فاطمہ زہرا بطول, کس کو ہوئے ہیں عطا فاطمہ زہرا بطول. جیسے ملے آپ کو شان والے والدین, جیسے ملے آپ کو شان والے والدین, جیسے ملے آپ کو شان والے والدین, کس کو ہوئے ہیں عطا فاطمہ زہرا بطول, کس کو ہوئے ہیں عطا فاطمہ زہرا بطول. عارف کمتر پہ بھی کیجئے نظر کرم, عارف کمتر پہ بھی کیجئے نظر کرم, عارف کمتر پہ بھی کیجئے نظر کرم, ہے یہ گدا آپ کا فاطمہ زہرا بطول, ہے یہ گدا آپ کا فاطمہ زہرا بطول. عارف کمتر پہ بھی کیجئے نظر کرم, عارف کمتر پہ بھی کیجئے نظر کرم, ہے یہ گدا آپ کا فاطمہ زہرا بطول, ہے یہ گدا آپ کا فاطمہ زہرا بطول. لخت دل مصطفیٰ فاطمہ زہرا بطول, زوجہ شیر خدا فاطمہ زہرا بطول. السلام علیکم. اللہم صلی علی سیدنا محمد. الحمدللہ ثم الحمدللہ. شہزادی حبیب خدا, مخدوم کائنات, زوجہ شیر خدا, ام الحسنین سیدتنا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام نامی اسم گرامی سے منسوب یہ پرنور اور پرکیف مقدس بافیض محفل اب اپنے تکمیلی مرحلے میں داخل ہو رہی ہے, اور ہمارے پاس 2 سوالات ہیں, اور 2 سوالات کے جوابات کے ساتھ آج کی یہ پاکیزہ مبارک مقدس بابرکت پرنور پرکیف نشست اپنے حسن تکمیل کو پہنچنے والی ہے. 2 سوالات ہیں, اس کے جوابات دیے جا رہے ہیں. پہلا سوال سلطانہ شیخ کی جانب سے ہے, کیا شراب کے ادارے میں کام کرنے والے کے گھر پہ کھانا کھانا جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ اس کی آمدنی حرام کی ہے, تو اس کے گھر میں کھانا کھانا یا اس کی جانب سے کھانے پینے کی کوئی چیز اگر پیش کی گئی ہو, اگر معلوم ہے تو کھانا پینا ناجائز ہے. اگر آپ کو یقین سے معلوم ہے کہ اس شخص کی آمدنی ذریعہ حرام سے ہے, یہ بات اگر آپ کو معلوم ہے بالکل ڈکلیئر طریقے سے, تو پھر ممانعت ہے کہ ایسے شخص کے گھر میں کھانا کھائیں یا ایسے شخص کی دی ہوئی کوئی چیز کھائیں پئیں. لیکن البتہ اس میں قدر وضاحت اس طرح ملتی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آمدنی کا ایک نہ کئی ذریعے رکھتے ہیں. جیسا کہ موجودہ زمانے میں تو خاص طور پر جو لوگ ٹریڈنگ کرتے ہیں, تجارت وغیرہ سے جڑے ہوئے ہیں, ان لوگوں سے کئی لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ عام طور پر کسی ایک ذریعے پر, خاص طور پر تجارت کرنے والے انحصار نہیں کرتے, بلکہ ایک سے زائد سورسز ہوتے ہیں آمدنی کے, انکم کے. قدیم زمانے سے بھی ایسا ذریعہ رہا, موجودہ زمانے میں تو اکثر لوگوں سے سننے میں آتا ہے کہ وہ تجارت کرنے والے کبھی عام طور پہ ایک چیز پر ڈپینڈ نہیں ہوتے, 2-4 ذرائع سے ان کو آمدنیاں حاصل ہوتی ہیں. کرائے کے مکانات, ملگیاں ہوتی ہیں, ادھر سے کرایہ ملتا ہے.
جیسے کوئی دکان ہوتی ہے، دکان سے آمدنی ہوتی ہے، اور آج کل اکثر بزنس کا جو کانسیپٹ ہے سلیپنگ پارٹنرز ہوتے ہیں، یعنی اپنا مال تجارت میں لگائے ہوئے ہوتے ہیں سلیپنگ پارٹنر کی حیثیت سے، وہاں نفع میں نقصان میں شریک ہوتے ہیں، مضاربت پر مال دیتے ہیں. تو اس طرح کئی طرح سے آمدنی کے ذرائع ہوتے ہیں. یہ وضاحت میں اس لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ عام طور پر کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں زیادہ تر تجارت کرنے والے کہ جن کی تجارت کا ایک نہیں کئی ذریعے ہوتے ہیں. تو ایک سے زائد اگر ذرائع ہیں تو ایسی صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ کیا تمام ذرائع ناجائز ہیں یا اس میں سے بعض ذرائع جائز بعض ناجائز ہیں، یہ دیکھا جائے گا. اگر تمام ذرائع ناجائز ہیں، جیسا کہ آپ یوں سمجھ جائیے کہ 3 ذرائع ہیں، ان میں سے ایک شراب کی دکان ہے، اور دوسرا سنیما تھیٹر ہے، اور تیسرا آپ سمجھیے کہ میوزک اکیڈمی ہے، ہر جگہ سے حرام کی آمدنی آ رہی ہے. تو ایسی صورت میں تو قطعی طور پر ایسے لوگوں کی آمدنی کا مال، ان کی آمدنی سے حاصل ہونے والا مال حاصل نہیں کیا، کھانا پینا جائز نہیں ہے. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کئی ذرائع ہوتے ہیں، اس میں سے ایک ذریعہ جائز ہوتا ہے، ایک ذریعہ ناجائز ہوتا ہے. اب جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ شراب کے ادارے سے منافع ملتا ہے، ادھر سے کچھ زمینات ہوتی ہیں یا کچھ کھیت ہوتے ہیں یا دوسرے ذریعے سے بھی مال آتا ہے. اگر حلال مال اور حرام مال، حلال اور حرام جائز ناجائز دونوں طرح کے سے مال آتا ہے، دونوں طرح کے ذرائع اگر مال حاصل کرنے کے لیے کسی کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ دیکھنا چاہیے کہ زیادہ جو سورس ہے ان کا وہ حلال ذریعے سے ہے کیا حرام ذریعے سے. اور 1 سے 4 اگر سورسز ہیں اور تمام کے تمام ناجائز نہیں ہیں، جائز ناجائز اگر مکس ہیں، تو البتہ اگر مکس ہیں تو اس امید کے ساتھ ایسے لوگوں کی دعوت قبول کی جا سکتی ہے کہ شاید حلال ذرائع سے جو مال ان کو حاصل ہو رہا ہے اس سے دعوت کیے ہوں گے، لیکن پھر بھی بچنا بہتر ہے. اولا تو یہی ہے. اب دیکھیے میں جو بات بول رہا ہوں پوری بات سنیے. اولا تو یہ ہے کہ بچنا ہے، ہم کو کیا معلوم کہ کدھر سے لگایا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی چونکہ شریعت میں جب تنگی آتی ہے تو آسانی پیدا کی جاتی ہے. تو 1 سے 4 اگر کسی کے ذرائع ہوں، ایک ناجائز ذریعہ ہے اور دیگر ذرائع جائز ہیں، تو ایسی صورت میں البتہ وہ ممانعت کی سختی باقی نہیں رہتی. یہ سمجھ کر کہ حلال ذریعے سے جو مال انہوں نے حاصل کیا ہے شاید اس سے دعوت کر رہے ہوں، اس سے ہمارے کھانے پینے کا انتظام کر رہے ہوں. اگر ایسا اندازہ ہے تو پھر ایسی صورت میں کھا لینا پی لینا جائز ہے، لیکن بہرحال بچنا بہتر ہے. بطور خاص یہ جو سوال ہوا ہے کہ شراب کے ادارے میں کام کرنے والے کے گھر پہ کھانا کیا جائز ہے، اسے ایسا ہی سمجھ میں آ رہا ہے سننے میں کہ وہ ایک ہی کاروبار ان کا ہے کہ وہ شراب کا کاروبار کرتے ہیں، ایک ہی ذریعہ ہے ان کا، ایسا سمجھ میں آ رہا ہے. اگر ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ناجائز ہے تو پھر قطعی طور پر ایسے لوگوں کے گھروں میں دعوت قبول نہیں کی جا سکتی. لہذا قطعی طور پر ایسے لوگوں کے گھر میں دعوت قبول نہ کی جائے، ان کے گھر میں کھانا کھانا جائز نہیں ہے. عمر خان نے سوال کیا ہے کہ آج کی مسلمان لڑکیاں غیر مسلمان کے ساتھ اپنی زندگی تباہ کر رہی ہیں، اس کے متعلق کچھ عرض کیجیے. یہاں میں ضرور عرض کروں گا. سوال یہ ہو رہا ہے کہ مسلمان لڑکیاں غیر مسلمانوں کے ساتھ اپنی زندگی تباہ و برباد کریں. ایک دم سلگتا ہوا سوال آپ نے اٹھایا ہے. حیدرآباد میں ہم سن رہے ہیں لوگوں سے کہ روزانہ اس طرح شادیاں ہو رہی ہیں کہ مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بیاہی جا رہی ہیں. 1-2 نہیں، ایسے کئی کیسز روزانہ بار بار ہوتے جاتے ہیں. اور کئی علماء، خطباء، کالم نگار اس تعلق سے خوب گفتگو کر رہے ہیں، خوب تحریریں اخبارات میں، جرائد میں چھپ رہی ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں. آپ یوں سمجھیے کہ فی الوقت ایک برننگ ایشو بنا ہوا ہے، یہ ایک برننگ ٹاپک بنی ہوئی ہے کہ مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کر رہی ہیں. تو عزیزان محترم، یہ حرام ہے. اس طرح اگر کوئی مسلمان عورت غیر مسلم مرد سے نکاح کرتی ہے تو وہ نکاح نہیں ہوتا، نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا. کیونکہ نکاح کے صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ مسلمان عورت کا نکاح مسلمان مرد ہی سے ہو سکتا ہے، اور غیر مسلم مرد سے مسلمان عورت اگر نکاح کرے تو نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا، نکاح قائم ہی نہیں ہوتا، عقد منعقد ہی نہیں ہوتا. شادی کے بندھن میں، زوجیت کے بندھن میں وہ بنتے ہی نہیں ہیں. مطلب یہ کہ اس کے بعد جو بھی وہ کریں گے وہ بلا شک و شبہ کھلی زناکاری ہوگی، اور اس زناکاری کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوگی وہ اولاد حرام کی اولاد ہوگی. حرام کی اولاد ہونے کا مطلب یہ کہ ان کا نسب ان کے باپ سے ثابت نہیں ہوگا. کیونکہ زنا سے جو اولاد ہوتی ہے، اگرچہ کہ وہ معلوم ہے کہ فلاں کا بیٹا ہے، لیکن نسب ثابت نہیں ہوتا. اور جب نسب ثابت نہیں ہوتا تو ہزاروں قسم کے فتنے، فساد، تباہیاں، بربادیاں آتی ہیں، اور ہزار قسم کے فتنوں کے دروازے کھلتے ہیں. نسب ثابت نہیں ہوتا کا مطلب یہ ہے کہ شرعی قوانین کے اعتبار سے ایسی اولاد جو زنا کے نتیجے میں پیدا ہو اپنے باپ کے مال وراثت میں حصے دار نہیں ہوتی، مال میں سے اس کو وراثت نہیں ملتی، اور وہ اس کا بیٹا مانا ہی نہیں جاتا، اور اپنے باپ سے ایسی اولاد کا نسب جڑتا ہی نہیں ہے.
اور کسی طرح وہ اپنے باپ کی اولاد کہلانے کے قابل نہیں بنتی۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیے کہ یہ کتنی بڑی خرابی ہے اور کتنا بڑا شر ہے اور کتنا بڑا فتنہ ہے اور کیسا بڑا فساد ہے کہ جس کا دروازہ اس طرح کی بے روی سے کھل رہا ہے۔ دیکھیے گناہ تو گناہ ہے، ایک آدمی شراب پی کے 2-4 گھنٹے شراب کے نشے میں دھت ہے، یقیناً حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور اس کے گناہ کا اثر اس کی شخصیت تک محدود رہتا ہے۔ لیکن ایک دوسری عورت غیر مسلم مرد سے اگر نکاح کر رہی ہے تو اس کے گناہ کا اثر اس کی ذات تک محدود نہیں رہ رہا ہے، اس کی ذات تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس کا اثر اس کی اولاد پر اس طرح مترتب ہوتا ہے، اور اس کی اولاد پر ایسا سخت حکم نافذ ہوتا ہے کہ ایسی عورت کی اولاد کا نسب ان کے باپ سے جڑتا ہی نہیں ہے۔ گویا اس طرح بہت بڑے فتنے فساد پھیلتے ہیں، اور اس طرح کا گناہ کرنے کا نتیجہ صرف گناہ کرنے والے کی حد تک اس کا اثر نہیں پہنچتا، بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی ایسا گناہ اپنی گرفت میں لیتا ہے۔ تو یہ سخت حرام ہے۔ اب اس میں ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس تعلق سے بہت سارے مسلمین طرح طرح کی گفتگو کر رہے ہیں۔ جو جہیز کی لعنت ہے، جوڑے کی رقم کی جو لعنت ہے، کیا بول کے وصول کرتے ہیں اس لعنت کو، اس بھیک کو، جوڑے کی رقم۔ بعض جگہ کیا بولتے ہیں، بعض علاقوں میں اس کو کیا بولتے ہیں، نذرانہ۔ بھیک ہے وہ، نذرانہ ہے وہ، بھیک ہے۔ عزیزان محترم، کسی سے بے مقصد بھیک مانگ کر مال لینا اور پھر وہ لقمہ اپنے پیٹ میں لینا، ایسا ہے گویا انگارہ اپنے منہ میں لے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ماں باپ اپنی خوشی سے جو جہیز دے رہے ہیں وہ الگ بات ہے، جہیز کے طور پر، یا ماں باپ اپنی مرضی سے خود دے رہے ہیں تو پھر بھی وہ تو خیر ہبہ کی تحفے کی شکل ہے۔ لیکن یہاں مشکل یہ ہے کہ مانگ کر لیا جا رہا ہے۔ خود دینے میں اور مانگ کر لینے کے بعد مجبوراً دینے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ خود دینے میں ان کی خوشی ہوتی ہے، اس میں کوئی شرط نہیں ہوتی، لیکن یہ مانگ کر لینے کا معاملہ ہے، آپ یہ دیں گے تو یہ نکاح ہوگا، یہ دیں گے تو ہم شادی کریں گے، باقاعدہ اس کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے کہ اتنا دیجئے، وہ لوگ بولتے ہیں بیچارے کہ ہم اتنا نہیں دے سکتے، اتنا تو ہم نہیں دے سکتے، اتنا لے لیجئے، بڑی مشکل سے کبھی آمادہ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح گھوڑے جوڑے کے نام پر، نذرانے کے نام پر، اور اس طرح شادی کے موقع پر ڈوری کے نام پر یہ سفید لباس میں پھرنے والے بھکاری بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کسی آدمی کو احتیاط نہیں ہے اور احتیاط کے بغیر اگر وہ بھیک مانگتا ہے اور ایسا لقمہ اس کے پیٹ میں جا رہا ہے تو گویا انگارہ اس کے پیٹ میں جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، کسی سے بے ضرورت کوئی چیز مانگ کر، ضرورت ہی نہیں ہے اور مانگ کر، ضرورت کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ اب کوئی بولنے والے بولیں گے کہ ہماری بھی تو ضرورت ہے، بولتے ہیں کہ جیسا باقاعدہ کہ بچپن سے بچے کی پڑھائی پر ہم کو اتنا خرچہ آیا، اس کو ہم نے میڈیکل میں سیٹ دلوائی 1 کروڑ، اس کے لیے ہم کو ڈونیشن دینا پڑا، اب اس کے بعد ہم بچے کا ولیمہ کرنا چاہتے ہیں، وہ 5 لاکھ کا خرچہ ہے، اس کے لیے ایک گھر بنانا چاہتے ہیں، وہ 50 لاکھ کا خرچہ، اس طرح حساب ڈال کر بھیک مانگتے ہیں۔ عزیزان محترم، اس طرح بھیک مانگنے والے بھکاریوں کی وجہ سے معاشرے میں اس طرح کی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے جو ہمارے معاشرے پر قائم ہو رہا ہے۔ یہ بہت خطرناک قسم کی صورتحال ہے، سچویشن ہے، جو کوسچن مارک بن کر ہمارے معاشرے پر ایک کوسچن مارک کی شکل میں نظر آ رہی ہے۔ عزیزان محترم، یہ جہیز کی رقم کی، یہ جہیز کی لعنت کی وجہ سے بھی ایسا ہو رہا ہے، اور بھی اس کی خرابیاں ہو سکتی ہیں۔ زبان کھولتے ہوئے ڈر ہوتا ہے، کیونکہ سینسیٹیو باتیں ہوتی ہیں، بعض ہر جگہ بولی نہیں جا سکتی ہیں، دیکھ سمجھ کر حالات کے لحاظ سے بھی گفتگو کرنا ہوتا ہے۔ وہ اصل میں کیا ہے، ہمارے پاس جو تعدد ازدواج کا کانسیپٹ ختم ہو گیا مسلمانوں میں، اس کی وجہ سے بھی یہ خرابیاں ہو رہی ہیں۔ ایک شوہر ایک ہی شادی کر کے رک جا رہا ہے، اس کے بعد دوسری عورتیں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ حالانکہ آپ ذرا پہلے زمانے تک دیکھیے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، جو عورتیں تم کو پسند ہیں ان سے نکاح کرو، کم از کم 2 یا 2، کم از کم نہیں، 2 3 یا 4، یعنی جو ادنا درجہ اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا وہ 2 ہے، پھر 3 ہے، پھر 4 ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قریب زمانے تک بھی اس طرح کا عام رواج رہا۔ بہرحال میں اس پر زیادہ کھل کے تو گفتگو نہیں کر سکتا، اشارہ دے رہا ہوں کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بیوہ ہو جاتے ہیں، ہمارے جان پہچان میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے قریبی لوگوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں اور بیچاریاں پوری زندگی، پوری جوانی گھر میں بیٹھ کے کاٹ دیتی ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں یہ تعدد ازدواج کا جو سلسلہ ختم ہوا، اس کی وجہ سے بھی شاید ایسی خرابیاں پیدا ہو رہی۔ اب یہاں ون سائیڈڈ بات تو نہیں کرنا چاہیے، دوسری طرف سے بھی بات کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے کہ اگر ایک سے زائد نکاح کیا جائے تو پھر اس کے لیے 2 کڑی شرطیں ہیں۔ ان شرطوں پر اگر کوئی پابندی کے ساتھ عمل نہیں کر سکتا تو خیر اس کو تو ایک ہی بیوی پر اکتفا کرنے کا حکم ہے۔ پہلی شرط تو اس کے لیے یہ ہے کہ اتنی آمدنی اس کو ہو کہ دونوں کو 2 علیحدہ گھروں میں پوری خوشحالی کے ساتھ وہ رکھ سکے، اور دوسری شرط یعنی آمدنی سورس آف انکم اتنی زیادہ ہو کہ 2 گھر مینٹین کر سکے، یا 3 بیویاں ہیں تو 3 گھر، 4 بیویاں ہیں تو 4 گھر الگ الگ مینٹین کر سکے، اتنی آمدنی ہو، سورس آف انکم
اس قدر زیادہ ہو. اور پھر اس کے لیے دوسری کڑی شرط یہ ہے کہ اس آدمی کی طبیعت میں ایسی انصاف پسندی ہو کہ مال اور وقت ان دونوں چیزوں کو خرچ کرنے میں پورے انصاف سے کام لے. خیر محبت کسی سے کم ہے کسی سے زیادہ وہ تو دل ہے وہ تو معافی, کسی سے اگر محبت زیادہ ہے وہ معاف ہے, لیکن مال خرچ کرنے میں اور وقت گزارنے میں بالکل برابری کے ساتھ معاملہ کیا جائے, پورے انصاف کے ساتھ کام لیا جائے, تو ایسی صورت میں اس کی اجازت ہے. خیر ایک دوسری بات درمیان میں نکل رہی ہے, مگر ایک ون آف دی کیا بولنا چاہیے مین ریزنس یہ بھی ہے کہ تعدد ازدواج کا جو سلسلہ ختم ہوا ہمارے پاس, شاید اس کی بھی خرابیاں ہیں. اور سب سے بڑا سبب تو جہیز کی لعنت ہے. جہیز کا مطلب خود سے ماں باپ جو اولاد کو دے لیتے ہیں, خیر اس حد تک تو خوشی سے جو دے رہے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن مانگ کر زبردستی جو مال طلب کیا جا رہا ہے, جو دولت, بلکہ ایسی صورت میں ایسے بھکاریوں کو تو بہتر یہ ہے کہ اپنی لڑکیاں ان کے ساتھ بیاہ ہی نہ جائیں, کیونکہ جب اس طرح کی بھیک مانگنے کی ان کو عادت پڑ گئی تو کیا گارنٹی ہے کہ شادی کے بعد وہ ہماری بچی کو خوش رکھیں گے. آپ بھکاریوں کا پیٹ بھر کیسے سکیں گے اگر بعد میں پھر بھیک مانگنے لگے تو وہ تو ثابت کر رہے ہیں کہ فطرتاً بھکاری بن کے پیدا ہوئے ہیں, تو کبھی بھی بھیک کے لیے وہ ہاتھ آگے بڑھا سکتے ہیں. اور اگر ہم ان کی کرمنل خواہشات کو اگر پورے نہیں کر سکے تو کل کے دن ڈر ہے کہ کہیں ہماری بچی پریشانی میں نہ جائے, تو ایسے کرمنل سے بچ کے رہنے میں بھلائی ہے, بہتری ہے. اور دیکھیے شادی بیاہ کی بات نکل رہی ہے تو اور ایک بات بھی میں درمیان میں لا کے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اسلام میں بطور خاص شادی کرنے کا جو حکم دیا گیا, جو تعلیمات پیش کی گئی ہیں شادی کرنے کے بارے میں, اس میں کفات کا مسئلہ بڑی اہمیت رکھتا ہے اور مسلمان اس سے غافل ہیں. اپنے کفو میں نکاح کرنے کا حکم ہے, ایسی ہی زندگیاں کامیاب ہوتی ہیں. اگر آپ بہت مالدار ہیں تو تبھی آپ مالدار لوگوں میں نکاح کریں, اگر درمیانی انداز کی زندگی گزارنے والے ہیں درمیانی انداز میں شادیاں کریں, درمیانی انداز کے لوگوں سے شادیاں کریں, ان کے گھروں میں رشتہ کریں. اگر خدا نخواستہ غریب ہیں تو غریبوں کے گھروں میں رشتہ کریں, آپ کی زندگی خوشحال گزرے گی. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی شادیوں سے اچانک ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا ہو کر ہم بھی کچھ بن جائیں گے. یہ رزق کی تقسیم کے معاملے وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہیں, انسان کو اس میں دخل نہیں دینا چاہیے. رشتے جو کامیاب ہوتے ہیں اپنی برابری والوں میں کرنے سے ہی رشتے کامیاب ہوتے ہیں. تو بہرحال ایک تو جہیز کی لعنت ہے, اس میں جہیز کا مطلب یہاں پر جہیز سے مراد جو مانگ کر جو رقم طلب کی جاتی ہے وہ, اور اس کا دوسرا سبب یہ بھی ہے کہ تعدد ازدواج کا سلسلہ مسلمانوں میں ختم ہو گیا, ایک ہی نکاح پر اکتفا کیا جا رہا ہے. وہ خیر وہ جو بھی ہے اس تعلق سے میں زیادہ تو میں کچھ نہیں بولتا, مگر ون آف دی ریزنس یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے. اور اس کا تیسرا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ ماں باپ کی لاپرواہی, ان کی غفلت, ان کی کوتاہی ہے. آپ نے بچپن سے اولاد کو دینداری اگر نہیں سکھائی تو اس کے نتیجے میں یہ معاملات سامنے آتے ہیں. اگر کسی کی اولاد بے نمازی نکل رہی ہے تو ماں باپ اس کے ذمہ دار قرار پاتے ہیں. اگر انہوں نے اپنی تربیت کا حق ادا کر دیا, اب اس کے بعد بھی اگر تربیت کا اثر نہیں ہوا تو خیر وہ تو مجبوری, ایسا بہت کم ہوتا ہے, ایسا بہت زیادہ کم ہوتا ہے. عزیزان محترم, اس کے ذمہ دار ماں باپ ہیں جو دینداری کا ماحول گھر میں نہیں دیتے. اولاد بے نمازی ہے, کتنے ہمارے مرد حضرات ہیں جو ادھر اذان ہوتی ہے اور جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے. اب اس کے ذمہ دار ماں باپ کے علاوہ اور کون ہو سکتے ہیں؟ اگر بچپن ہی سے ماں باپ نے اولاد کی تربیت کی ہوتی, بچپن سے ان کو عادت ڈالی ہوتی, تو ایسی پوری عادت کیوں پڑتی؟ ہم کسی کو ریمارک نہیں کر رہے ہیں. آج ہم اگر باجماعت نماز ادا پڑھ رہے ہیں, کر رہے ہیں, اگر کوئی مطلب آپ ہم جو بھی باجماعت نماز ادا کریں ان کو اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ بچپن سے انہوں نے ایسے ماحول کا ان کو عادی بنایا. آج مسلمانوں میں ہم دیکھتے ہیں 70 to 80% مسلمان جماعت چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں, بلکہ شاید 90%. آپ جمعہ کے دن دیکھیے کتنی صفیں ہوتی ہیں. عزیزان محترم, دینداری کا ماحول ہم نے گھر میں دینداری کا ماحول نہیں بنایا تو نتیجہ نکلا کہ اولاد دین سے دور ہو گئی اور فحاشی, عریانیت, بے حیائی کا نتیجہ ہوتا ہے. اور عام طور پر اس کی ایک بہت اہم وجہ یہ بھی ہے کہ انگریزوں کے کلچر کو ہم نے اپنے لیے بہت بڑے شرف کی, افتخار کی بات سمجھا ہے. انگریزوں کے جیسا لباس پہن کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بھی دنیا میں کچھ ہیں. انگریزوں کے جیسی وضع خطا اختیار کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا تیر ہم نے مار لیا. انگریزوں کے جیسا رہن سہن اختیار کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی ترقی ہم نے حاصل کی. نعوذ باللہ معاذ اللہ رب العالمین. مسلمان کی ہر ترقی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے جڑی ہوئی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگے سر کھانے پینے کو ناپسند فرمایا. اب جتنے مسلمان ننگے سر کھانا کھا رہے ہیں, پانی پی رہے ہیں, ان کے لیے کوئی خیر نہیں ہے. جو ٹوپی پہن کر کھانا کھا رہے ہیں, پانی پی رہے ہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعیت میں خیر انہی کے لیے ہے. ایک مثال ہے, چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے, میں تو کھانا کھانے کی بات کر رہا ہوں, موجودہ زمانے میں تو لوگ معراج المومنین نماز جیسی عبادت ننگے سر ادا کر رہے ہیں. کیا یہی اہمیت ہے آپ کی نظر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی؟ معراج المومنین کے جیسی عبادت جب آپ ادا کرنے کے لیے آگے بڑھیں, کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کبھی ننگے سر نماز پڑھی؟
نماز نہیں ہوتی کیا تو ہوتی ہوں گی نہیں ہوتی ہوں گی بات کی بات ہے، سنت کا تقاضا کس بات میں ہے؟ عزیزان محترم، تو اپنی اولاد کو ہم نے انگریزوں کے کلچر کا عادی بنایا، نتیجہ یہ نکلا کہ رفتہ رفتہ ہوتے ہوتے وہ لوگ انگریزوں کے کلچر کے عادی بنتے بنتے ان کے رنگ میں ڈھل گئے، جس کا نتیجہ اس طرح کی زناکاریوں کی شکل، زناکاری کی شکل میں دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تو اس حوالے سے اور بہت سی گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن میں بات کو خیر فی الوقت پھیلا تو نہیں سکتا۔ البتہ وہ مسئلہ تو ہے اپنی جگہ کہ مسلمان مرد کتابی عورتوں سے، یہود و نصارہ سے، اہل کتاب عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن مسلمان عورت اہل کتاب مرد سے نکاح نہیں کر سکتی۔ وہ کتابی عورت سے نکاح کا جو مسئلہ ہے وہ مردوں کے لیے ہے، مرد کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ وہ کتابی عورت سے نکاح کر سکتے ہیں، بچنا بہت زیادہ بہتر ہے، بہت بہتر ہے کہ بچیں، لیکن عورتوں کے لیے تو وہ آپشن بھی نہیں ہے۔ اور مسلمان عورتوں کے لیے کتابی مرد کے ساتھ نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے، تو مشرکوں اور دیگر کافروں کے ساتھ نکاح کی کیا بات کی جائے گی؟ تو بہرحال آج کل مسلمان لڑکیاں غیر مسلمانوں کے ساتھ اپنی زندگی تباہ کر رہے ہیں، تو سب سے پہلی ذمہ داری ماں باپ پر عائد ہوتی ہے۔ جب تک ماں باپ گھر میں ماحول نہیں دیں گے، کوئی بڑے سے بڑا پیر، بڑے سے بڑا خطیب، بڑے سے بڑا وائز، بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا مفتی، بڑے سے بڑا ریفارمر، بڑے سے بڑا کوشش کرنے والا کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ معاشرہ بنتا ہے فرد سے۔ جب تک فرد کی اصلاح نہ ہو، معاشرے کی اصلاح ناممکن ہے۔ البتہ ہمارے قوم کے جو قائدین ہیں، علماء ہیں، خطباء ہیں، وائزین ہیں، ریفارمرز ہیں، اور جو کریم آف دی سوسائٹی جو لوگ کہلاتے ہیں، جن کا اثر رسوخ ہوتا ہے سوسائٹی پر، معاشرے پر، ایسے لوگوں کو کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے اس تعلق سے خوب اویئرنیس پیدا کیا جائے۔ بہرحال عزیزان محترم، یہ اس طرح کے فتوے بیٹھ کر دینے سے اس کا علاج نہیں ہوگا۔ اس کا علاج در حقیقت ماں باپ کے ہاتھ میں، والدین کے ہاتھ میں ہے کہ بچپن سے اپنی اولاد کو حلال حرام کی تمیز سکھائیں، ان کو بچپن سے ذہن دیں کہ کافروں کے کلچر کو ایڈاپٹ کرنے میں ہمارے لیے کوئی شرف نہیں ہے، ہماری ہر عزت، ہر عظمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ سے جڑی ہوئی ہے، جن کے نام کو ہم اللہ کے نام کے ساتھ ملا کر کلمے میں پڑھتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ جو سوال ہوا ہے بہت سلگتا ہوا سوال ہے۔ اس طرح اگر مسلمان لڑکی غیر مسلم مرد سے نکاح کرتی ہے تو نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا، اور یہ ایسا فساد ہے کہ جس کا اثر صرف اس گناہ کرنے والی عورت کی حد تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اب آگے کی نسلوں پر بھی اس کے نہایت برے اور نہایت بھیانک خطرناک قسم کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کا صاف سیدھا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلا اسٹیپ اس کے لیے یہ لیجئے کہ جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں، اولاد کی تربیت کا کام ابھی آپ کے لیے باقی ہے، اپنی اولاد کو دیندار بنائیے، بے نمازی ہیں تو نمازی بنائیے، اگر گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کو مسجد میں جانے کا عادی بنائیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بڑی سنت پر عمل کرنے کا عادی بنائیے، طہارت کو جب وہ جاتے ہیں تو ان کو عادت ڈالیے کہ ٹوپی پہن کے جائیں، کھانے کے لیے بیٹھیں تو ان کو عادت ڈالیے کہ ٹوپی پہن کر بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ چھوٹی چھوٹی سنتیں جن کو ہم سمجھ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹے معاملات پر ہم عمل کریں گے تو پھر آگے چل کر بڑے بڑے معاملات پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہوگا۔ سنت رسول سے مسلمان نے منہ موڑ لیا، غیروں کے کلچر کو اپنے لیے باعث افتخار سمجھا، جس کا نتیجہ نکل رہا ہے کہ اولاد حرام کاریوں میں مبتلا ہو رہی ہے۔ حیف ہے ایسے ماں باپ کی زندگیوں پر کہ جن کی اولاد اس طرح قوم کے ملت کے نام پر دھبا بن کے دنیا میں سامنے آ رہی ہے۔ اب پچھتائے کیا ہوا جب کہ چڑیاں چگ گئیں کھیت، تیر کمان سے نکل جانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ کام کب ہو سکتا ہے؟ جبکہ بچے ابھی بچپن کی منزل میں ہوں۔ اپنے بچوں کو دینداری کا ماحول دیجیے، اور خاص طور پر ان کے ذہن و دل میں یہ بات پیوست کر دیجیے کہ مسلمان کی ترقی رسول ہاشمی نبی مدنی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی ترقی صرف اور صرف آپ کی سنت مبارکہ سے وابستہ رہنے میں ہے۔ غیروں کا کلچر، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے، سور کا گوشت کھانے والے، شراب پینے والوں کا کلچر کبھی ہمارے لیے باعث افتخار نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ذہن و دل میں پیوست کی جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم مسلم معاشرے پر رحم فرمائے، اور اس طرح کی بے راہ روی سے ہمارے سماج کو، ہمارے معاشرے کو، ہمارے سوسائٹی کو اس طرح کی بے راہ روی سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ نبینا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برخول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برخول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برخول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.